Assalamu alaikum. Very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News. 9 से 11 बजे Monday to Friday live हम यहाँ होते हैं. मैं नादिया खान, ज़ोए हसन मेरे साथ. जी, और क्या बेहतरीन कॉम्बिनेशन पहना है आपने. विंटर्स के हिसाब से बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन. बहुत अच्छा. थैंक यू सो मच जी. पेटियां जो हैं खोल लें इनको, जो आपने जहाँ भी दराजों में, कोनों में, अलमारियों में जहाँ भी कपड़े सर्दियों के छुपा के रखे ना, वो आप निकाल लें क्योंकि टाइम आ गया है. हवा चल गई, हवा चल गई, तब्दीली की हवा चल गई. अब मौसम तब्दील होगा, चेंज हो चुका है और वही उसकी वजह से देखे ना. आपकी आवाज मुझे यहाँ टॉक बैक भी आ रही है, इधर भी आ रही है, उधर भी आ रही है. दो तो ज़ुहैब बोल रहे हैं, दोनों तरफ आ रही है, आवाज गूंज रही है. देखिए जब ज़माने खल्क़ को नकार है खुदा समझो, फिर तो हर जगह गूंजती है आवाज. जब हक सच की आवाज होती है तो हर जगह गूंजती है वो. और टॉप स्टोरी में सबसे टॉप बात ये कि आप सोचें, इमेजिन करें कि 6 घंटे में ई चालान के स्टार्ट होते ही कराची में कितने फाइन्स गए होंगे, कितने फाइन्स हुए होंगे. वो भी जब और पूरे शहर में नहीं है अभी, तो कितने परसेंट, 40%, 30% कवर हुआ है. 30% भी नहीं हुआ होगा. 30% भी कराची में अभी कैमरे नहीं लगे. आप जरा गेस करें 6 घंटे में कितने फाइन्स, कितने मालियत के फाइन्स हुए हो चुके हैं. बताइए, अब बाद में बताएंगे. 1.25 करोड़. और सुना है कि जो कैमरे, मुझे तो लगता है कि वो शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, फ्यूज ना उड़ जाए. मैं यही कह रहा हूँ कि इतना अगर कैमरे इतनी ज्यादा वो हो गई तो कैमरा ना ब्लास्ट कर जाए कि इतने फाइन्स. लेकिन मैं तो कहती हूँ, पता है, हम तो अपना कर्जा उतारने अगर ये फाइन जैसे चलते रहे. कैमरे के अलावा जो सिस्टम चल रहा है, जो ई चालान भेज रहा है घर और सारी चीजें, वो सिस्टम कैसे होगा? बैठ जाएगा सिस्टम. 1.25 करोड़ 6 घंटे के अंदर, मतलब लाखों फाइन्स हुए हैं. और वायलेशन देखे फिर कितनी हो रही होंगी. बहुत 30% तो ये लगे कम से कम, यानी बिल्कुल. और ये जो 70% शहर में वायलेशंस हो रही है, कितनी हो रही होंगी? मैं बता रही हूँ, IMF की सारी किस्तें ना इसी से जाएंगी. इसी से जाएंगी. कराची ही पूरा कर देगा. लोग देंगे कहाँ से? लेकिन लोगों के पास पैसे होने चाहिए इसके लिए. अच्छा खैर, तो एक और टॉप स्टोरी आज की हम डिस्कस करना चाहेंगे. वो गाजा का मामला है जिसमें 98 लोग शहीद किए जा चुके हैं, मारे जा चुके हैं सीज फायर के बाद से अब तक. और बम्बार्डमेंट बाकायदा हो रहा है अब तो. ये तो मुझे तो, मैं तो शुरू से कह रही हूँ कि ये तो ट्रैप था कि ताकि और लोगों को इकट्ठा किया जाए. दुनिया खामोश है. इतने प्रेशर के बाद जो है ये आउटकम है. और इजराइल जो है ऐसे बहाने बना रहा है कि अब डेड बॉडीज पे बात हो रही है. आप ये देखो कि डेड बॉडीज के लिए जिंदा इंसानों, बच्चों, फैमिलीज पे बमबारी करना कहाँ का इंसाफ है? क्या लॉजिक है? बिल्कुल. हाउ इज ही गेटिंग अवे विद ऑल दिस? शदीद हमले शुरू कर दिए हैं. बिल्कुल 10 जो फलस्तीनी है वो मारे जा चुके हैं अभी तक. जो एक 24 घंटे के अंदर जो हमले किए हैं इसराइल की तरफ से, अस्पताल को भी नहीं छोड़ा जा रहा. और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वो कर रहा था, यानी पीस डील के बाद शर्म एल शेख में जो मनाजिर हमने देखे थे कि इस्लामी ममालिक आए थे और पीस डील हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए थे, सबने खिताब भी किया था. उसके बाद से कुछ तब्दीली नहीं आई है. आप ये देखिए, जिस हमले उसी तरह जारी जिस मुल्क का आपने 100% इंफ्रास्ट्रक्चर आपने तबाह कर दिया, कोई बिल्डिंग वहां खड़ी नहीं है, उधर आप कह रहे हैं कि आप जी डेड बॉडीज तलाश करें, जिनके पास ना कोई मशीनरी है, ना कोई इक्विपमेंट है, सारा रबल है, उसमें से कहां से बॉडीज निकलेंगी? बिल्कुल ऐसे ही. तो ये तो बहुत अनफेयर बात. बिल्कुल. इस पे बहुत ही गलत हो रहा है. जी, हमने आपको टॉप स्टोरी दी. अच्छा, फिर पाक अफगान डायलॉग की बात करेंगे. खत्म हो गए, बेनतीजा वो खत्म हो गए और उसका कोई नतीजा निकला, बल्कि नेगेटिव उसका नतीजा निकला है. डेडलॉक जो था, पैकअप हो गया, यानी मुज़ाकरात खत्म हो गए. और इसके बारे में अतातारक साहब ने भी बाकायदा तौर पर यह बता दिया है कि मुज़ाकरात खत्म हो गए. अफगानिस्तान ने कोई हमारी बात तस्लीम नहीं की है. हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने उनके सामने रखे और उनसे कहा कि भाई ये अपने मुल्क से ये दहशतगर्दी का खात्मा करें जो हमारे मुल्क पर हो रही है. उन्होंने कोई एग्रीमेंट, कुछ भी नहीं, कोई साइन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उनके कंट्रोल में ही नहीं था, इख्तियार में नहीं. और वो जब मीटिंग्स हो रही थी, बीच में काबुल से फोन आता था, काबुल को इंडिया से फोन आता था. जब आपके इतने जो आपके पपेट्स नीचे हों और ऊपर से स्ट्रिंग्स पुल की जा रही हो और दूसरा मुल्क आपको कंट्रोल कर रहा हो, तो आप क्या फैसला लेंगे अपने बिल्कुल ऐसे ही. लेकिन इसका नुकसान अफगानिस्तान को शदीद है. बिल्कुल, खित्ते को सारे नुकसान इसका होगा. लेकिन देखिए, इसमें 2 बयानात आ रहे हैं. अतातारक ने तो बता दिया और वाज़ेह तौर पर. अच्छा, फिर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी बहुत क्लैरिटी के साथ ये कह रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान ने हमारे जायज मुतालबात ना तस्लीम किए तो खुली जंग तस्वुर की जाएगी. लेकिन आपके वजीर दाखिला जो है वो तेहरान में मौजूद है और वो अफगानिस्तान के वजीर दाखिला से उनकी मुलाकात हुई है और उनका बयान बड़ा न्यूट्रलाइज आया. अच्छा, उन्होंने कहा है कि हमारा बरादर मुल्क है, ठीक है, मुज़ाकरात के जरिए जैसे 2 बरादर मुल्क जो इस्लामी मुल्क मसाइल हल करते हैं, उसी तरीके से हम अफगानिस्तान के साथ मसाइल हल करेंगे. तो ये दोनों बयान को अगर रखे सामने देखें तो कैरेट एंड स्टिक वाला शायद मुझे समझ आ रहा है, लेकिन अभी कुछ मुझे ये लग रहा है कि देखिए, जो वहां से जो इंडिया स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है उसमें पूरी गवर्नमेंट ऑन बोर्ड नहीं है.
وہ جو اوپر کے لوگ ہیں کچھ انفلوئنسڈ ہیں, بہت سارے لوگوں میں ہو سکتا ہے کہ بیچ میں کلیش ہو کہ جی آپ کیوں انڈیا کی بات سن رہے ہیں اور کیوں پاکستان کے ساتھ جو ہیں ایسے ہے تعلقات اپنے خراب کر رہے ہیں. تو یہ ایک رفٹ, کانفلکٹ, ڈیوائیڈ ہے افغانستان کی گورنمنٹ. لیکن دو دیکھیں نا, دو اسٹیٹمنٹس کو ایک دم رکھا جائے. خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ وزیر دفاع کہ اگر نہیں مانے گئے مطالبات, جائز مطالبات, کھلی جنگ تصور کی جائے گی. وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیان یہ کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات حل کریں گے کیونکہ اسلامی ملک ہے, برادر ملک ہے, جس طرح برادر ملک کرتے ہیں. تو یہ بڑی دو الگ الگ سٹیٹمنٹس ہیں. اب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس چاہتا ہے کہ جی جنگ ہو, فوراً سے جنگ ہو, بالکل آؤٹ رائٹ وار ہو جائے, جو کہ وی وانٹ ٹو اوائڈ, اور یہی سمجھانا چاہتے ہیں افغانستان. بالکل ایسے. اچھا, اب پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. پاکستان تحریک انصاف اور یہ آزاد کشمیر کی جو حکومت کا معاملہ چل رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں آ گئی, حکومت بنا لے. 36 بتایا جا رہا ہے کہ سیٹیں ان کے پاس موجود ہیں, لیکن نون لیگ بھی اب آ گئی ہے. نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم اس تحریک عدم اعتماد کا تو ساتھ دیں گے, لیکن آپ کے وزیر اعظم کا ساتھ نہیں دیں گے. یعنی ان کا پلان الگ ہے کچھ اس کے بعد, کہ وہ چاہ رہے شہر اپنا. یہ تو اس کی ہم بات کریں گے. پھر ای چالان کی بات ہوئی گئی, یہ بھی ضرور ہوگی. اور پاکستان ساؤتھ افریقہ کا پہلا T20 ساؤتھ افریقہ نے شکست دے دی پاکستان کو, 195 کا ٹارگٹ دیا تھا. بابر اعظم تو کیا کھیلے ہیں, میں تو کہتی گھروں میں ان کی ڈکس کی لائن لگ گئی اب تو. اچھا, میں نے کہا کیا کہہ رہی ہیں آپ, صحیح کہہ رہی ہے. خاص تعریف ہوگی آج بابر اعظم کی, ضرور ساتھ سٹے ود اس. سنیے گا ڈکس کے. اور پھر سردیوں کے موسم میں موسمی بیماریاں, ان کی ہم بات کریں گے. اور اس کے بعد پھر کچھ ہم کیا عاصم اظہر نے اور علیزہ شاہ نے ٹویٹ کر دیا ہے سوشل میڈیا. اور بھی لوگ بہت سارے ہیں جو سوشل میڈیا سے, میں خود کہوں کہ میں اپنا 20% پہ رہ گئی ہوں. بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے سیلیبریٹیز ہیں, یہ تو انہوں نے تو ڈیلیٹ ہی کر دی ہیں اپنی ساری پکچرز وغیرہ. تو اتنے جب آپ کے 4-5 ملین فالوورز ہوں اور ان کو بھی آپ ٹاٹا بائی بائی کہیں, تو ایسا کیا آپ کو پریشر ہے؟ اور ناٹ اونلی دیم, ہالی ووڈ میں بھی بالکل. ہاں, بس ایک چیز آتی ہے, اس کو بہت یوز کرنے کے بعد سیچوریٹ ہو جاتی ہے وہاں, تو وہ سیچوریشن کی طرف مجھے بھی لگ رہا ہے. بالکل, مطلب کہ پرائیویٹ لائف آپ کی کوئی پرائیویسی رہی نہیں. the way you are being judged, trolled, اب دل کرتا ہے کہ آپ یار آپ شیئر ہی کیوں کر رہے ہیں, کیوں پتہ ہے ان کو, کیوں اپنی ذاتی زندگی میں جھانکنے کا موقع دیں, جھانکنے کا ہم دکھا رہے ہیں, کیوں جب آگے سے یہ ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے. اور کون کون سے آرٹسٹ ہیں اور کیا انہوں نے کہا ہے, اس کی ہم بات کریں گے. سب سے پہلے بڑھتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک کی طرف. افغان طالبان سے مذاکرات کا استنبول کا جو راؤنڈ تھا وہ ختم ہو گیا ہے, ناکام ہو گیا, اس کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. 40 گھنٹے سے زیادہ یہ مذاکرات ہوئے. افغان طالبان نے کئی موقف اختیار کیے, پھر کابل نے TTP اور بلوچ تنظیموں کو روکنے, دہشت گردی بند کرانے اور پاکستان پر حملوں کی یقین دہانی سے بار بار گریز کیا. اور ہم آپ کو بتاتے رہے 3-4 دن میں جب تک یہ مذاکرات ہوئے. تو اس کی ہم بات کریں گے کہ مذاکرات تو ختم ہو گئے, اب اگلا کیا لاہ عمل ہو سکتا ہے, کیا اسٹریٹجی پاکستان کی طرف سے اپنائی جا سکتی ہے, اور اس کی کیا نتائج ہو سکتے ہیں اس خطے پر. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا. حارث صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سر, یہ تو بے نتیجہ ہو گئے. تھوڑی بہت امید تھی اس سے کہ شاید افغانستان ہمارے موقف کو تسلیم کر لے, لیکن وہ کسی اور موڈ میں اس وقت دکھائی دے رہے ہیں. آگے کا منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, بڑی پاکستان نے کوشش کی, بلکہ جو میڈیٹر سے خاص طور پہ قطر اور ترکی ہے, انہوں نے بہت کوشش کی. انہوں نے پاکستان میں نقطہ نظر بھی سمجھ دیا, پاکستان نے فیکٹس اینڈ فگرز, ہر چیز ویڈیو, ہر چیز دکھا دی, ان کو سمجھ بھی آ گئی. اسی لیے وہ بار بار افغان طالبان کی رجیم کے جو لوگ تھے ان سے کہتے رہے کہ آپ بیٹھ کے مذاکرات کریں. پاکستان ٹھیک ہے, ہم سایہ ملک کے یہاں پہ اکٹھے بیٹھ کے رہے, یہ لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, آپ کو وہاں سے کراس بارڈر ٹیرر وہ روکنا چاہیے, آپ نے کمٹمنٹ کی تھی. ہر بات کہتے ہاں پاک یہ ٹھیک ہے, بات ٹھیک ہے, سمجھ گئے ہاں جی وہاں سے یہ کراس بارڈر ٹیررزم بھی ہو رہا ہے. لیکن وہ قندھار اور کابل کے بہانے لگاتے تھے جی کہ وہاں سے نہیں مان رہے, ایکچولی ان کی ڈوریں کوئی انڈیا سے کھینچی جا رہی تھی. پرابلم یہ تھی, ناٹ ریئلائزنگ, ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ افغان عوام کا کیا حال ہے. بالکل, عوام یہ صرف بیٹھے ہوئے انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے ان کی, یہاں پر یہ کتنے عرصے سے بیٹھے ہیں, پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ نہیں ہے, ایتھنک بیلنس گورنمنٹ نہیں ہے, نہ تاجک سے ہے, نہ ازبک سے ہے, نہ ہزارہ اس گورنمنٹ کے اندر ہے. صرف پشتون نے اپنی حکومت کی جو ساؤتھ کے اندر رہتے ہیں, اور وہیں سے یہ ساری انفلٹریشن ہوتی ہے. اس کو یہ بڑے ایزی کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن ان کی آئیڈیالوجی اور TTP فارجون میں جو آئیڈیالوجی وہ ایک ہی ہے. اس کی وجہ سے یہ کہہ رہے تھے جی ہم لکھ کے نہیں دیں گے, ہم ویسے پوری کوشش کریں گے. تو وی وانٹڈ کہ یہ کمٹ کریں, ان رائٹنگ کریں, اور میڈیٹر اس کو کاؤنٹر سائن کریں, تاکہ کل کو یہ ترکی اور یہ قطر یہ ان کو پکڑ سکے کہ آپ نے کمٹمنٹ کیا تھا, یہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں. بلکہ یہ تو یہ بھی فیصلہ ہوتا تھا 3 مہینے میں اس کو ریویو کیا جائے, تو وہ ان کی نیت ہی نہیں تھی.
اب ان کو ریئلائزیشن نہیں ہے کہ کہہ کے تو چلے گئے ہیں کہ جی ہم اس طرح نہیں کر سکتے. تو اب پاکستان کے بعد دیکھیں 2-3 آپشن ہیں. ہم بالکل نہیں چاہتے کہ افغان عوام کو کوئی تکلیف ہو. ہمارے منہ سے پرانے مراسم بھی ہیں, دونوں طرف پشتون بھی ہیں, ان کا قصور بھی کوئی نہیں ہے. پہلے ہی بیچارے سفر کر رہے تھے عرصے سے, جب لڑائی امریکن سے یا رشین سے, تو یہ ان کو فرق کوئی نہیں پڑتا ہے. ان کو عوام سے محبت نہیں ہے. یہ صرف بیٹھے ہوئے اپنے اقتدار کے لیے اپنی جیبیں بھر رہے ہیں پیسوں سے اور باہر عیاشیاں کوٹ رہے ہیں. یہ سمجھ نہیں رہے کہ دے آر ناٹ رننگ اے پراپر ایک حکومت چلا رہے. آج تک 3 سال میں کسی ملک نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا, ان سے سفارتی تعلقات قائم نہیں کیے. یہ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ پاکستان میں 2 آپشن ہیں. یا تو ہم لوجسٹکلی ان کو اسٹیمولیٹ کریں, ہم ان کو آٹا, چینی, دال, اس کے بعد جو فرٹیلائزر, وان ٹرانزٹ, ٹریڈ میں یہ ساری بارڈر بند کر دیں گے. ان کے وہاں لوگ تعلیم حاصل کرنے بھی آتے ہیں, اسٹوڈنٹ, ان کے پیشنٹ بھی آتے ہیں, روز کراسنگ کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں. یہاں سب یہ بورڈ لگا دیں, ٹیررسٹ فار ہائرنگ. جی ہاں, ہائرنگ کے لیے آپ جو ہے اوپن فار بزنس, یہ بالکل یہ اپنے ایسے بورڈ لگا دیں. ویسے آپ بتائیں لیکن بریگیڈیئر صاحب اب آگے اس کے بعد کیا؟ اور یہ جب پیس ٹاکس ہو بھی رہی تھی تو کیا اس وقت بھی افغانی ٹیررسٹ جو تھے وہ اپنی کارروائیاں جاری رکھی ہوئی تھیں انہوں نے بارڈرز پہ؟ وہ بھی ہم جاننا چاہیں گے. اور اب اگر یہ چلتا رہا سلسلہ تو واٹس نیکسٹ اینڈ وین؟ دیکھیں جب بھی ہم مذاکرات ہو رہے بالکل ان کی ایک یہ فورم کے اندر ان کے 15 فارجی ہم نے مارے. اس کے بعد نارتھ وستان میں اگر آپ دیکھیں تو 10 فارجی مارے, ہمارے 5 فوجی شہید ہوئے. سو یہ بات نہیں آتے. ان کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا پرابلم ہے کہ یہ ایک پیسفل طریقے سے ایک اچھے نیبرس طور پہ نہیں رہ سکتے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ انڈیا نے ان کو اصل میں بس پیسے کی, جو آپ کو پتا ہے کہ ان کو چاہیے پیسہ ہے, یہ بالکل آئی تھنک وہ کہنے جو نقصان آپ کو کم پورا کریں گے, آپ بس پاکستان کو بزی رکھیں. بالکل. اور کیوں انڈیا کا مکالا ہوا مار کے حق میں, اب ان کا مکالا ہوا جب ان کو مار پڑی ہے فوج سے قبضہ کرنی, پھر ان کے اب عوام کو جو تکلیف ہوگی وہ نہیں رہنے کا. اگر ہم اب سرجیکل اسٹرائکس پر جاتے ہیں, ان کے ٹریننگ کیمپ اڑاتے ہیں, ان کے ایڈم کیمپ اڑاتے ہیں, ان کے کمانڈرز کو مارتے ہیں, تو ساتھ ظاہر ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے. کہ پوری کوشش کریں گے کہ ان کا نقصان نہ ہو. پھر ہم ڈرونز فائر کریں گے, وہ پرسین گائیڈنس ہے, اس میں بھی ان کو ہم ماریں گے. دے نو ہماری کیپیبلٹی کیا ہے. اگر ہم اتنے بڑے انڈیا کی فوج کو شکست فاش دے سکتے ہیں 6 سے 8 گھنٹے میں, یہ ٹرمپ کے آگے منتیں کریں کہ ہمارے سیز فائر کرا دیں, تو ان کے پاس تو نہ ان کی فوج ٹرینڈ ہے, نہ ان کے پاس اس طرح کا ویپن اکوپمنٹ ہے. انڈیا نے ان کو وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ہم تو یہ چاہ ہی نہیں رہے نا, کسی بھی صورت ہم یہ نہیں چاہ رہے. ہم کسی بھی کانفلکٹ میں, وار میں جانا نہیں چاہ رہے. ہم خطے میں امن و استحکام اور اکانومی کی طرف فوکس. لیکن اگر وہ نہیں چاہتے اور گوریلا وار شروع کرتے ہیں, بام بلاسٹ اور سوسائڈ بامبنگ جو ان کا طریقہ کار رہا ہے, تو اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک چینل ہم نے کھولا ہوا ہے وزارت داخلہ کا جو مذاکرات کر رہا ہے. دیکھیں ان سے بات وہی ہے کہ اب ہم اپنا ایک کے پی کے گورنمنٹ سے پہلے میں بات کرنی چاہیے کہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ان سے مذاکرات کریں. ٹھیک ہے, وہ ہم نے مذاکرات کر لیے, اور وہ بھی دوسرے ملک کے ساتھ بیٹھ کر لیے. میڈیٹر نے بات کر لی, قطر نے بات کر لی, ترکی نے بات کر لی, جو ان کی ڈیمانڈ تھی. اب آئی تھنک کے پی گورنمنٹ کو ریئلائز ہونا چاہیے ناؤ دے ہیو ٹو اسٹینڈ ود دا سیکورٹی فورسز, اور فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ اور سیکورٹی فورسز مل کے ایز اے نیشن اب ہمیں ان کو سارٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ اینف ہے نا, آپ ہمارے فوجی شہید ہوں, ہمارے پشتون شہید ہوں, ہمارے بلوچی شہید ہوں, اور ہم صرف اس لیے مسجد کے لیے کہ جی ان کو نقصان نہ ہو ہم ان سے بار بار بات چیت کریں. اب بات چیت کا راستہ بند ہے. اب میرے خیال میں ہمیں یہی ایک طریقے سے اختیار کرنا پڑے گا. یہ انڈرسٹینڈ. لیکن وزارت داخلہ کا, وزیر داخلہ کل کا بیان ہے سر, تہران میں ملاقات ہوئی ہے ان کے وزیر داخلہ سے, اور بڑا نیوٹرلائز بیان انہوں نے دیا. انہوں نے کہا کہ برادر ملک ہے, ایک اسلامی ملک ہے, جیسے دونوں حل کرتے ہیں اسلامی ممالک معاملات, مذاکرات کے ذریعے ہم یہ معاملات حل کریں گے اپنے برادر ملک سے. دونوں میسیجز دے رہے ہیں نا ذرا, یہاں بھی ہم میسیج دے رہے ہیں, ادھر بھی دوسرا میسیج دے رہے ہیں. دیکھیں یہ تو ہم نے ہر دفعہ بات کی ہے نا کہ ہم نے اتنے 4-5 سال سے جب سے یہ گئے امریکن گئے ہیں, ہم یہی بات کر رہے ہیں
इनको सिर्फ वादा खिलाफ एक कह रहे हैं कि आप अपनी सरजमीन जो आपने कमिटमेंट की थी वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल मत करने दें हमारे खिलाफ, एंड दैट इज द ओनली एक सिंगल पॉइंट एजेंडे पर हम बात की है। और उसके यहाँ तक आगे जी इन ग्रोहों को आप पीछे धकेल दें, नहीं निकाल सकते आप, पीछे धकेल दें इनको, बस क्रॉस बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। दिस इज ओनली डिमांड वी हैव। जब हम मारते हैं कि जब दहशतगर्दी के अंदर आते हैं उस पर अफगान तालिबान भी होते हैं, उस पर फौजी भी होते हैं, उस पर दाइश के लोग भी होते हैं, तो फिर आप मुझे बताइए कि क्या कंट्रोल कर रहे हैं। दे मस्ट नो कि ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए नेशन, एज ए गवर्नमेंट, तालिबान ये की जिम्मेदारी है कि अपने एरिया से किसी को इन्फिल्ट्रेशन मत करने दें, ये इनकी जिम्मेदारी है। तभी तो इनके साथ, लेकिन अगर उनकी कैपेसिटी ना हो, जैसे आप मुझसे बेहतर समझते हैं, अगर उनकी कैपेसिटी ना हो, उनकी रिट ही ना हो, तो एटलीस्ट वो ये एक्सेप्ट करें और फिर हम उनके साथ कोऑपरेट करें कि भाई ठीक है हम मिलकर आपके साथ अटैक, हम दहशतगर्दों को। अगर इनकी कैपेसिटी नहीं है तो वहां ये कहें कि जी हम पूरी कोशिश करेंगे, इन राइटिंग कह दें, और अगर हम नाकाम होते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान को हमारी तरफ से इजाजत होगी कि वो सर्जिकल स्ट्राइक करे और इन दहशतगर्दों को एयर स्ट्राइक से, ड्रोन से जो करना चाहते करे। वी विल नॉट ऑब्जेक्ट। ये लिख के देना, नहीं लिख के देते, यही तो इशू है। और फिर उसके बाद बातचीत में भी इतने बदतमीज हैं, बार बार गुस्सा कर रहे हैं, इंसल्टिंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तुर्की और कतर वाले हैरान हो रहे हैं, उनको सब बात पाकिस्तान ने ब्रीफ कर दिया, समझा दिया, वो समझ भी गए, एंड दे वर शॉक कि ये इस तरह का बिहेव करते हैं। ये तो कब के खत्म हो गए होते, बार बार बेचारे वो पकड़ के ले जाते थे कि आओ बैठो बात सोचें ऐसे लोग हुकूमत में हैं। ब्रिगेडियर साहब देखिए, बात वाकई आपने सही कहा, कितनी बदतमीजी है और सीरियस भी है और गुस्सा भी चढ़ता है। इनके अपने मीडिया पे, इनके न्यूज़ चैनल पे आ रहा है कि जी हम तो इस्लामाबाद पे अटैक करेंगे। इनके सोशल मीडिया पे पिक्चर्स आ रही हैं जिसमें हमारे मॉल्स और हमारे डिफरेंट बिल्डिंग्स को आग लगा रहे हैं, डिफरेंट शहरों को आग लगा रहे हैं। यहाँ इस हद तक बात बढ़ गई है। अच्छा, और ये जो सोशल मीडिया पिक्चर्स आ रही हैं बिल्कुल इंडिया के पैटर्न पे, जिस तरह इंडिया पोस्ट करता था। इन लोगों की तो उनकी तो औकात है नहीं कि कुछ ऐसे पोस्ट करें या पिक्चर्स बनाए या इनको IT की इतनी नॉलेज हो। तो इंडिया इज ड्राइविंग दैट सोशल मीडिया। इंडिया सब कुछ कर रहा है। हमें पाकिस्तान को चाहिए कि इसके साथ ही देखिए, इस वक्त हमारा स्टेचर बहुत हाई है। हमारे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को दुनिया सुनती है, रिकग्नाइज करती है कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट कमांडर सिपा सलार है फौज का। तो वो उनको हमें अब ये चाहिए कि अमेरिकन से बात करें, देखें कि जी इंडिया को नकेल डालें। इंडिया इज डूइंग ग्लोबल टेररिज्म। आपको कनाडा में उसने क्या किया, अमेरिका में क्या किया, पाकिस्तान में कर रहा है, ब्रिटेन में क्या किया, ऑस्ट्रेलिया में क्या किया। तो आप इसको कंट्रोल करें, मना करें इसको ये करने के लिए हरकत। ये तो ओपन नहीं कहते हैं दूसरों को मना करेंगे। और इन्होंने एक पहलगाम के ऊपर देखें, एक पहलगाम ड्रामा रचा के एक न्यूक्लियर मुल्क पर हमला कर दिया। तो हम तो हमारे पास सब प्रूफ है कि क्या कर रहे हैं, तो और अपने साथ तैयारी करवा दी। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइए सर, ये कतर और तुर्की जब ये फैसिलिटेट कर रहे हैं, मीडिएट कर रहे हैं बीच में, और ये भी देख रहे हैं उनका रवैया, तो जैसे हमने देखा वॉर ऑन टेरर, नेटो फोर्सेस और सारे फोर्सेस मिलके लड़े, तो इनका क्या मौक़िफ़ है? या फिर ये इस हमारे साथ एक पेज पर होंगे अगर हम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान में कोई इस तरह की कार्रवाइयाँ या होती हैं, तो इनका क्या मौक़िफ़ होगा? हमने इनको लूप में लिया हुआ है? देखें, दे आर ऑल देयर अंडरस्टैंडिंग। हर बात को वो खुद हैरान हो रहे हैं कि किस किस्म की नस्ल के हैं, कि इनको समझ नहीं आ रही कि अपने अवाम के खिलाफ उनके अवाम के लिए क्या किया। मुझे बताइए, कुछ ना तो अब सफारती ताल्लुकात कायम कर सके दुनिया से, ना वहाँ पर इन्होंने कारोबार किया, ना कुछ सिस्टम बनाया। इन औरतों पे हम जो ह्यूमन राइट सारे खत्म करके रख दिए, बिल्कुल ब्लैक आउट उनको कर दिए, कोई जॉब नहीं, कोई कुछ नहीं, खत्म कर दिया, टीवी हटा दिए, सब हटा दिए। जी जी। तो कि मुझे बताइए कि कौन सी हुकूमत, ये अफगान अवाम को चाहिए, अब उनको फैसला करना है कि कोई खिलाफ खड़े हों, इनको रिमूव करें। I was going to say the same thing। और ये ब्रिगेडियर साहब, ये पॉसिबल कैसे होगा कि वो अवाम जिसको इतना दबाया जाता है, क्या इस पॉइंट पे वो पहुंचेंगे कि वो अपने घरों से निकलें और इस हुकूमत के खिलाफ खड़े हों? क्योंकि नुकसान उनका होना है। इंडिया जो पूरा करेगा, जो कह रहे हैं कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, वो गवर्नमेंट को पैसे देंगे। जो आम आवाम है उनके हाथ में कुछ नहीं आना, तो वो कैसे खड़े होंगे अपनी हुकूमत के अगेंस्ट? देखें, जब वहां पर भूख और अफराद शुरू होगी, पाकिस्तान ये लॉजिस्टिकली स्ट्रैंगुलेट करेगा,
تو بنگلہ دیش سری لنکا کے زیادہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, دے آر فیڈ اپ ان کے خلاف, وہ کھڑے ہوں گے, ان کو اٹھائیں گے اور اپنی مرضی کی حکومتیں کریں. پاکستان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے وہاں سے, اپنی مرضی کے اپنی جمہوری طریقے سے اپنی حکومت چینج کریں. جو لوگ اپنے عوام کا خیال نہیں کر رہے ہیں اور وہاں پر ایتھنک بیلنس گورنمنٹ نہیں ہے, نہ انہوں نے ہزارے تو وہاں کوئی ایسے ہیں بریگیڈیئر صاحب, کوئی ایسے ہے افغانستان میں؟ ہمیں تو وہاں سے کوئی خبر نہیں آتی. پلس مجھے تو نہیں سمجھ سر, مجھے تو ان کی سپورٹ ہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پارٹی, کوئی لیڈر, کوئی ان کے بیچ میں کسی کو اتنا کوئی ہے ایسے لوگ جو واقعی کھڑا ہونا چاہتے ہیں, جو ریزسٹنس ہے پالیٹکس تو ہے ہی نہیں نا وہاں پہ, اس طرح پالیٹکس نہیں ہے. لوکل لیول پہ ہو کہ کوئی ریزسٹنس ان کے اندر ہو, ہیٹریڈ تو ہوگی گورنمنٹ کے لیے, لیکن کچھ اندر ایسا ہے کیونکہ خبر تو پہنچتی نہیں, نہ پہنچ سکتی. ان کے خلاف بہت گروپ آپس میں بنے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بنے ہوئے, پشتون میں بنے ہوئے ہیں, اور وہ کنار گروپ, وہ حقانی, یہ سارے ان کے خلاف ہیں, اور عوام ان کے خلاف ہے. لیکن عوام کو جب نظر آ رہا ہے کہ ہماری ابھی جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتے, ہمیں یہ بھوک سے بھی ماریں گے, تو پھر وہ خود بخود کھڑے ہوں گے. عوام جب ایک دفعہ کھڑے ہوتے ہیں عوام کو سننے, پھر رکتا کوئی نہیں. اور احمد مسعود کی جو فورسز ہیں اس کی بھی ذرا, احمد مسعود کی جو فورسز ہیں, احمد شاہ مسعود, ناردرن الائنس کے, ناردرن الائنس تو پہلے ہی سے ناراض ہے, وہ تو ان سے بات ہی نہیں کرتے, وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, وہاں ان کے بھی رزق قائم نہیں ہے. یہ اس لیے کہ جہاں نہ ازبیکس, تاجکس اور ہزارت کی حکومت میں ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے, ایتھنک بیلنس گورنمنٹ نہیں ہے. یہاں پر ہونی چاہیے, یہاں کافی ٹرائبز ہیں, یہ پشتونز ہیں, ہزارہ ہیں, ازبیکس ہیں, تاجکس ہیں, ان کی ریپرزنٹیشن صرف پشتون بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ پورے کابل پہ قبضہ کر کے وہ ابھی ان کی حکومت زیادہ کابل اور نیچے ساؤتھ میں پاکستان سائڈ پر زیادہ ان کی حکومت ہے, کابل سائڈ پر. تو اس لیے یہ ان کو چاہیے کہ یہ خود بخود آپ یا تو الیکشن کرائیں یا جمہوریت لے کر آئیں. یہ قبضہ کر کے بیٹھے, پیسہ کما رہے ہیں, جیبیں بھر رہے ہیں اور عیاشی پوٹ رہے ہیں, یہ ان کا کام ہے. تو سر ٹریڈ پھر یعنی نیئر فیوچر میں تو ابھی ہم نہیں دیکھ رہے ٹریڈ, یہ پاک افغان بارڈر, ترخم وغیرہ نہیں دیکھیں ٹریڈ کیسے ہو سکتا ہے. اب تو یا ان سے اب ایک ہی بات ہوگی, یا سرجیکل سائٹس یا ڈرون سائٹس, ان کے سارے ایٹم کیمپ, ٹریننگ کیمپ, ان کے کمانڈرز کو ماریں گے, کمانڈر ماریں گے, کمانڈ ایلیمنٹ ماریں گے, خود اپنی موت مار دیں گے. یہ سمجھ آ جائے گی. بالکل بالکل جی, جو بھی ہماری پاک فوج کا فیصلہ ہوگا, ہم سب اپنی کے ساتھ ہیں, ملٹری کے ساتھ ہیں, ہماری سانسیں, ہماری جانیں, اور لانگ لیو پاکستان. اور ریجنل فورسز کو بھی ذرا ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں بتانا پڑے گا کہ یہ جو سب کچھ چل رہا ہے, ایویڈنس کی بنیاد پر ہم نے افغانستان سے بارہا یہ مذاکرات کی کوشش کی ہے, کیونکہ ریجنل فورسز کا آنا بہت ضروری ہے ہمارے ساتھ اس معاملے پر. بدقسمتی ہے ایسی عوام کی جہاں ایسے لیڈرز ہوں جو آپ کو چاہتے ہیں اتنا سا بھی شعور نہ آئے, اور اسی لیے وہ چاہتے ہی نہیں کہ ان کو کوئی سمجھ آئے, کوئی یہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائیں, تاکہ ان کو بس بالکل ایسے استعمال کرتے ہیں کہ کچھ جان کی کوئی ویلیو نہیں, مر جاؤ. بیچ دیا انہوں نے اپنی عوام کو, اپنے ملک کو, اپنی زمین کو بیچ دیا ہے. جہاں پالیٹکس ہوگی, جہاں پہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہوگی, جہاں پر لوگوں میں شعور آئے گا, پھر اس کے بعد وہ تحریکیں چلیں گی, تو وہ تو سسٹم وہاں پر ہے نہیں. تو ذرا مشکل کام ہے کہ ریولوشن اس طریقے سے. بہرحال ایک بریک ہم نے لینا ہے. جو نوجوان نسل ہے, پلیز یہ میرا خیال یہ ایسی ویڈیوز بنا کے کہیں نہ کہیں سے تو افغانیوں کو پہنچے گی, یا وہ افغانی جو کہ افغانستان سے باہر رہتے ہیں وہ اپنے ریلیٹیوز کو کہیں کہ وہاں ایک ریولوشن آنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ نقصان افغانی عوام کا ہونا ہے, وہاں کے بچوں کا ہونا ہے, ان کا ہوگا, حکومت کا نہیں ہوگا. تو ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. کہیں جائیں گے ریولوشن ان افغانستان جو افغانستان کے لوگ لا سکتے ہیں. See you after بریک کے short بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. زہیب, اب ہم نیکسٹ کیا بات کریں؟ ذرا ہم سیاسی معاملات کی بات کرتے ہیں نا. آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی ہو رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ایکٹیو متحرک دکھائی دے رہی ہے, مسلم لیگ نون بھی ایکٹیو ہے, تو انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی, اور اس کے بعد نیا وزیر اعظم آئے گا. اچھا, اس میں تھوڑا سا ٹوئسٹ اس طرح آیا کہ پہلے تو پریس کانفرنس کی نون لیگ نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ دیں گے, لیکن اب یہ ہے کہ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی حد تک, ووٹ آف نو کانفیڈنس کی حد تک تو ہم ساتھ دیں گے, اس کے بعد جب نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا تو اس میں وہ پھر اپنی لابنگ کر کے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نام لے کر آئے سامنے. اور دوسری طرف جن کو ہٹایا جا رہا ہے وزیر اعظم کو, حالانکہ ان کی اسٹرینتھ نہیں ہے, لیکن وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لے کر آ جائیں تحریک عدم اعتماد, میں دیکھتا ہوں کیسے کامیاب ہوتی ہے.
تو اس لیے ذرا سی دلچسپ یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اسٹینس کیا ہے اور کیسے یہ روک پائیں گے تحریک عدم اعتماد کو. انوار الحق صاحب یہ سب معاملات ہم ڈسکس کریں گے. سینیٹر عبدالقیوم صاحب نے جوائن کیا ہے, نون لیگ سے ہے ان کا تعلق ہے, بہت ایکسپیرینس سیاستدان بھی ہے, جوائن کریں گے کچھ ہی دیر میں ہمیں. تو یہ ہے ساری صورتحال نادیہ. اور 53 پوچھتے ہیں کہ ذرا ڈیٹیل وہ بتائیں گے. ابھی جوائن کریں گے. 53 ہے ٹوٹل تعداد, ٹھیک ہے. 53 ارکان میں سے 27 ارکان چاہیے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے حکومت بنانی ہے تو میجورٹی کے لیے. اچھا, اب رپورٹس ایسی آ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف تقریباً 36 یعنی 30 سے زیادہ آ چکے ہیں لوگ. تو ممبر جب 30 سے زیادہ آ جائیں گے تو ابھی تو کلیئر میجورٹی میں لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ہی یہ حکومت بنا لے گی. لیکن کیا ہوتا ہے دی اینڈ آف دی ڈے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے اور اس کے بعد وزیر اعظم کا یہ بھی بتایا گیا ہے. نے اتنا اچھا سمجھایا کہ مجھے اب سمجھ آ گئی, اور اگر آپ کو اب بھی سمجھ نہیں آئی تو یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ کچھ عجیب بات ہے پھر. بالکل. اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری آج اعلان کریں گے کہ بھائی کون کس کو نومینیٹ کرتے ہیں وہ وزیر اعظم کے لیے آزاد کشمیر. تو اس میں 2-3 نام آ رہے ہیں جناب, اور اس میں جو نام آ رہا ہے چودھری لطیف اکبر کا آ رہا ہے اور چودھری یاسین مضبوط امیدوار بتائے جا رہے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی آج یہ اعلان کریں گے کہ ان میں سے کون ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو کہ امیدوار ہوگا وزیر اعظم کے لیے. اور نون لیگ نے تحریک عدم اعتماد کے لیے پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کیا جسے میں نے آپ کو بتا دیا. تو ہمیں جوائن کر لیا ہے سینیٹر عبدالقیوم صاحب نے, ایکسپیرینس پولیٹیشین ہے, ان سے ذرا سوال کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی گڈ مارننگ. جی وعلیکم السلام. سر تھینک یو, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اب آپ سے پوچھیں گے آزاد کشمیر یہ سیاسی اس وقت صورتحال کتنی پیچیدہ ہے, کچھ بہتر ہوئی ہے یا ابھی اور گڑبڑ کی طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں عام حالات میں تو جو حکومتیں ہوتی ہیں نا ان کو پرولانگ پیریڈ کے لیے رہنا چاہیے, یعنی اپنی ٹرم پوری کرنی چاہیے, اور یہ درمیان میں جو چینجز ہوتی ہیں اس سے ملک کی جو گورننس ہے اس پہ اثر پڑتا ہے. اور یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہماری اس 4 سالوں میں 4 وزیر اعظم چینج ہوئے ہیں, لیکن ہوویور یہ ایک جمہوری عمل کا حصہ بھی ہے. اور اگر چیئرمین اگر پرائم منسٹر کے پاس بڑی ایک مارجنل میجارٹی ہو اور وہ لوز کر جائے تو پھر آبویسلی جو جمہوری روایات ہیں اس کے مطابق وہ نہیں رہ سکتے. تو ابھی اگر انوار چودھری صاحب کے پاس وہ ووٹس نہیں ہیں تو دوسری پارٹیاں اکٹھی ہیں, تو اس میں کوئی ایسا علام کریٹ نہیں ہوگا. پرائم منسٹر بدلے گا اور کوشش یہ ہوگی کہ مضبوط حکومت بنائیں اور لوگوں کے مسائل کو حل کریں. اور پاکستان کی چونکہ اٹینشن زیادہ بیرونی خطرات کی طرف ہے, اور ویسٹرن بارڈر اور ایسٹرن بارڈر اور ادھر TTP اینڈ BLA, تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر ہم ایسی چیزوں میں انوالو ہوں یا حکومت کے اوپر یہ پریشر ہو. تو ہوپ فلی اٹ ول بی سالوڈ, بیکاز ابھی مسلم لیگ نون نے بھی ان کے حق میں کہہ دیا ہے کہ جو حکومت بنانا چاہتے ہیں اگر نو کانفیڈنس ہے تو ہو جائے گا, اور جن کے خلاف نو کانفیڈنس ہوگا وہ بھی جمہوری لوگ ہیں, وہ حکومت میں بیٹھ کے اپوزیشن کریں گے. نہیں, مجھے سر یہ بتائیں کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی حد تک پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, اپنا امیدوار لے کر آئیں گے یا امیدوار کی بھی حمایت کریں گے پیپلز پارٹی کے؟ جی آبویسلی دیکھیں مسلم لیگ نون نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے پاس اپنے ووٹ کتنے ہیں. اگر تو ان کی کوئی وہاں اکثریت ہو یا ایسا چانس بنے تو ہر پارٹی کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ حکومت بنائے, لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ پیپل پارٹی کے ہی ادھر چونکہ زیادہ لوگ ہیں اور ہماری جماعت ان سے تعاون کرے گی تو انہی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہی بنے گا. اور ہوپ فلی اس کو ساروں کی مدد ہونی چاہیے تاکہ آزاد کشمیر کے اپنے ایشوز ہیں وہاں انڈیا کی انوالومنٹ ہو رہی ہے, وہ فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ سینسٹیو ایریا ہے, وہاں ہماری بہت بڑی فوج ڈپلائیڈ ہے. تو وی وانٹ کہ ان کے یہ جو سسٹم ہے ڈیولپمنٹ کا, ہیلتھ, ایجوکیشن, کنیکٹیوٹی, یہ ساری چیزیں بہتر ہوں. تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ وہاں مجھے لگتا یہ ہے کہ پیپل پارٹی کا کوئی کینڈیڈیٹ آئے گا جس کو یہ سارے سپورٹ کریں گے اور حکومت ایک اچھا انداز میں آگے چلے گی. سر لیکن مجھے بتائیں کہ یہ کہاں غلط انہوں نے کر دیا ایسا, کیونکہ دیکھیں نا یہ اب تو اس جماعت کے بھی ممبر نہیں ہیں جن پر آپ الزامات لگاتے ہیں ملک دشمنی کی اور سارے باتیں. انوار الحق صاحب تو ہے بھی استحکام کے اور آپ کی بھی اس بھرپور حمایت حاصل تھی, ادھر سے دوسری طرف سے بھی حمایت حاصل تھی, تو کیا ایسا غلط کیا انہوں نے
یا نہیں مینج کر پائے, گورننس بہتر نہیں تھی, کیا ہوا ایسا؟ یہ احتجاج کی وجہ سے؟ انوار چودھری صاحب ایک اچھے انسان ہیں اور میری بھی ملاقات ان کی ہوئی. میں کئی دفعہ یہ کشمیر کے یہاں سیمینار کشمیر ہاؤس میں ہوتے رہے تو بات کرتا رہا. انہوں نے اپنی پوری ایفرٹ کی. دیکھیں یہ جو جس ملک میں جمہوریت ہوتی ہے نا, وہاں آپ کو یہ رائٹ ہے کہ اگر مڈ ٹرم میں کہیں آپ اپنی وہ میجارٹی کھو بیٹھیں تو پھر دوسرے لوگ اس کا فائدہ اٹھا کے تو چاہتے ہیں کہ وہ بیٹر گورن کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ پارٹ آف دی گیم ہے. نو کانفیڈنس ہوتا رہتا ہے, although it should be a last resort, اور حکومتوں کو جیسے میں نے کہا پوری ٹرمز ملنی چاہیے تاکہ وہ کام کر سکیں. تو ابھی چونکہ کشمیر کے اندر کسی ایک جماعت کی اوور آل میجارٹی نہیں تھی تو کولیشنز کا تھا. تو کولیشنز کا مسئلہ یہی ہوتا ہے, جیسے پیچھے تحریک انصاف کی کولیشن تھی تو وہ جب تک ساتھ رہے حکومت بن نہیں رہی, جب ہٹے تو حکومت وہ ٹوٹ گئی تو دوسری حکومت آ گئی. اور اگر ان کے خلاف اگر نو کانفیڈنس آتا ہے, آج پیپل پارٹی پل آؤٹ کر جاتے ہیں مرکزی حکومت سے, تو مرکزی حکومت بنا نہیں سکتی حکومت. تو اس لیے یہ جمہوریت کے اندر جن ملکوں کے اندر پریزیڈنشل سسٹمز رائج ہیں نا, یا جہاں پکا وہ ایک ووٹس لے کے تو ایک بندہ آ جاتا ہے 5 سال کے لیے, وہ اپنی کابینہ بناتا ہے چلاتا ہے, تو وہاں پھر ڈیفرنٹ سسٹم. تو ہمیں چونکہ یہی ہمارے آئین کے مطابق ہے تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے. نو کانفیڈنس ہوگا, آج یا کل یہ فیصلہ ہو جائے گا, نئی حکومت بن جائے گی, ان کے کندھوں پہ پھر بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہوگی. بالکل. جی یہ وزیر اعظم کا سر یہ سعودی دورہ ہے, اس کے بارے میں بھی آپ کچھ بتائیں گے, کس قسم کی باتیں ڈسکس ہو سکتی ہیں, کن معاملات پہ بات ہوگی؟ دیکھیں سعودی عربیہ کے ساتھ تو ہمارے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں, یو نو, اور اس سے پہلے بھی ابھی ڈیفنس پیکٹ تو ابھی ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے بھی 80s کے اندر ہمارا تقریباً 20,000 کا کانٹیجنٹ جو تھا وہ سعودی عربیہ کے اندر ہوتا تھا. اس میں میں خود بھی شامل تھا. میں ان کے جو صدرن کمانڈ ہے, یہ جو شرورہ جو ہے جیزان وغیرہ, اور یہ یمن کے بارڈر کی طرف ہماری ایک بہت بڑی فورس ہوتی تھی ان کی سیکیورٹی کے لیے. ہمارا کوئی اوفینسو ڈیزائن نہیں ہوتا تھا, یہ تھا. تو ابھی تو چونکہ انہوں نے بھی ان کی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے سعودی عربیہ کا, تو وہاں جو پرنس محمد ہے ان کی قیادت کے اندر تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ہر طرح کا معاشی تعاون بھی پاکستان کے ساتھ کریں گے. تو سعودی عربیہ ایک رچ کنٹری ہے, ان کے پاس فائنانسز کا پرابلم نہیں ہے, تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی لیے بہت یہ بہتر ہوگا. ڈیفنس کا تو ہمارا دفاعی ان کے ساتھ معاہدہ ہے, ہمارا یہ معاہدہ نہیں ہے کہ ہم مل کے کسی ملک کے اوپر یلغار کریں گے. اور ان کا ایون ڈیفنس کے اندر بھی آپ کو یہ سن کے آپ حیران ہوں گی کہ جہاں ہمارا 9 ارب ڈالر کا بجٹ ہے, 9 بلین ڈالر, ان کا کوئی 78 یا 80 بلین ڈالر کا بجٹ ہے, لیکن ان کے پاس ایک بھی ڈیفنس پروڈکشن کی انڈسٹری نہیں ہے. یہ جو پاکستان کے اندر تو اللہ کے کرم سے پاکستان بننے سے اب تک ہم کافی کچھ کر چکے ہیں نا, ہمارے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تو اس سلسلے میں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ ان کو ہر چیز پہ امپورٹ نہ کرنا پڑے, اور اس طرح یہ ایک بہت اچھی شروعات ہے. اور آئی تھنک مسلمان ملکوں کے ساتھ ہمارے یہ تعلقات, ٹرکی ہے, ایجپٹ ہے, انڈونیشیا ہے, رہنے چاہیے. بالکل بائی لیٹرل تعلقات بھی اور ساری چیزیں. سر اب آپ کی آمد کے ظاہر ہوئے جب آپ آ ہی گئے ہمارے ساتھ, تو یہ جو ابھی شرم الشیخ میں سائن ہوئے سر غزہ کے معاملے کو لے کر کہ پیس ڈیل ہو گئی, بڑے ایکٹیو بھی ہمارے وزیر اعظم نظر آ رہے تھے, لیکن اس کے بعد تو سر حالات وہاں مختلف تو نہیں ہے. جو 2 سال سے ہو رہا تھا بمبارڈمنٹ سارا ہو رہا ہے, لیکن اب ہم زیادہ متحرک ایکٹیو دکھائی نہیں دے رہے ہیں ہم گورنمنٹ آف پاکستان. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ سعودی عرب سے ظاہر ہم گئے, وزٹ کیا ہم نے, کوئی بات ہوئی ہے اس بارے میں؟ دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سارا شو پاکستان کا تو نہیں تھا نا, اس کے اندر تو عرب دنیا کے پرامیننٹ کنٹریز, بین الاقوامی سطح پہ امریکہ, یورپ سے برطانیہ اور یہ فرانس, سارے لوگ شامل تھے. تو پاکستان تو ایک رول ادا کر رہا تھا, اور ہم خوش تھے کہ کم از کم وہاں سیز فائر ہوا ہے جو اوورال جو بہت طبعی. اور نمبر 2 لوگوں کو کھانے کے لیے فوڈ وغیرہ اور جو ان کو ایڈ جانی تھی وہ اندر سے ٹرک کئی ہنڈریڈز آف دیم وہ گئے ہیں. اور نمبر 3 یہ کہ اسرائیل نے یہ کہا کہ ہم ادھر سے
ودرا کریں گے. جو پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم غزہ کو خالی کرا کے قبضہ کریں گے. ویسے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا سر, ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں مطلب سیز فائر ہوا, اس کے بعد وائلیشن ہوئی, یہ ٹھیک ہے. نمبر 2 لوگوں کو خوراک ملنی شروع ہوگی, اور نمبر 3 یہ ہے کہ وہ وہاں سے ودرال ہو رہا ہے ان کا. اور ابھی لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اس لحاظ سے, سر یہ معاہدہ وہی ہے جو آپ نے سائن کیا تھا؟ جی دیکھیں معاہدہ جو انہوں نے سائن, ادھر جو بات ہوئی تھی نا انگلینڈ میں, امریکہ میں, وہ ڈیفرنٹ تھی. اس میں تو یہ بھی تھا کہ 2 نیشن کا جو کانسیپٹ ہے اس پہ عمل ہوگا, لیکن پھر نتنیاہو نے جا کے مل کے تو پھر 21 پوائنٹ کو 20 پوائنٹ کر دیا. لیکن یہ ایک ابتدا ہو سکتی ہے, یہ ایک اچھی شروعات ہے جس کو صرف پاکستان نہیں ہو کے کر رہا, بلکہ وہ خود جو ہے پیلسٹینین اتھارٹی, وہ ایون حماس اور پوری عرب دنیا سب وہ کہہ رہی ہے. اور یہ ٹھیک بات ہے کہ وہاں وہ شروع ہو آہستہ آہستہ اسکٹ کر کے, اور انشاءاللہ پھر فلسطینیوں کی الگ سٹیٹ کی بھی بات ہوگی اور وہ چلے گا. لیکن اسرائیل ناقابل اعتبار ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہے. دنیا میں 2 ہی ملک ہیں جو روگ ہے, ایک یہ انڈیا ہے اور یہ ایک اسرائیل ہے, جن کی مطلب ہے انڈیا چاہتا ہے اکھنڈ بھارت اور اسرائیل چاہتا ہے گریٹر اسرائیل, اور ان کی آنکھیں نظریں لگی ہوتی ہیں دوسرے ملکوں پہ. اللہ تعالیٰ ان کا حشر اسی دنیا میں کرے گا, آپ دیکھیں گے جی ان دونوں سٹیٹس کے حصے اس میں افغانستان کی بھی ذرا تھوڑی سی بات کریں کہ ان کو کون عقل کے ناخن دے گا. جو پیس ٹاکس ہوئی اور بہت لاجک ڈالنے کی ان کے دماغ میں کوشش بھی کی ہم لوگوں نے, لیکن کابل سے فون آ جانا, کابل میں انڈیا کے دہلی سے فون آ جانے, تو پیس ٹاکس تو ہماری کسی طرف گئی نہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے پاکستان کا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں پاکستان یہ کوشش کرتا رہے گا, پاکستان یہ کوشش کرتا رہے گا کہ ہم سفارتی سطح پہ اور سیاسی سطح پہ اپنے افغان بھائیوں کو یہ بتائیں کہ اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اور آپ انڈیا کے ہاتھوں میں مت کھیلیں. یہ انڈیا کو سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان کو کی اسٹریٹجک انسرکلمنٹ کی جائے, کہ دونوں طرف سے ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے, اور وہ یہی کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ انفارچونیٹ ہے کہ افغان حکومت ہمیشہ اپنے بلنڈر, غلطیاں, ان کی کبھی بھی سٹرانگ سینٹرل حکومت نہیں رہی ہے. ٹرائبل سوسائٹی ہے, اس میں مطلب ہے ہزارہ ہیں, تاجکس ہیں, ترکمن ہیں, آپ بلوچ ہیں, پٹھان ہیں, مطلب ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ان ساروں کا اپنے اپنے ناردرن الائنس کا الگ ہے. اور انہوں نے وعدہ کیا تھا دعا میں کہ ہم وہاں جا کے ایک حکومت بنائیں گے جو نمائندہ حکومت ہوگی الیکٹڈ لوگوں کا, یہ بھی انہوں نے نہیں کیا. پھر انہوں نے کہا تھا کہ مجھے انڈیا کا افغانی گورنمنٹ پہ کوئی پریشر ہے یا ان کو کوئی انسینٹیوز پرومس کیے ہوئے ہیں, کیا معاملہ ہو سکتا ہے, ان کی کیا انڈرسٹینڈ؟ دیکھیں معاملہ اس کا نا بی ان کے دماغی کیفیت ہے, جو سٹبننس ہے نا, اس سے پہلے کتنا نقصان اٹھوایا, کتنی تباہی کی. اسامہ بن لادن کو بھی رکھا جب, اور رکھ کے تو لوگوں کے آگے پیچھے کرنا شروع کیا. جب پاکستان نے اس وقت بھی ان کو کنونس کیا تھا کہ آپ بیٹھ کے بات کر لیں, تو انہوں نے کہا سوال نہیں پیدا ہوتا, ہم یہ وہ. ابھی یہ ٹیررسٹ ان کی سرزمین کے اوپر ہیں جو مطلب ہے قتل و غارت کر رہے ہیں, کولڈ بلڈڈ مرڈر ہو رہا ہے, تو پاکستان اس پہ خاموش تو نہیں رہ سکتا. اور کیا یہ اسلامیت کا ایک ستون ہے کہ آپ دوسرے ملک میں جا کے ان کی ریاست کے اندر؟ نہیں بالکل بھی نہیں, اور ہم اس کو بالکل ٹالریٹ نہیں کریں گے, دہشت گردی اخلاق. اچھا سر مجھے ایک اور چیز بتائیں, جیسے ابھی آزاد کشمیر کے ہم گفتگو کا اختتام یہیں سے کرتے ہیں. آزاد کشمیر کی حکومت تبدیلی ہو رہی ہے, اور آپ نے صحیح کہا کہ بارڈر پر جو معاملات ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے کوئی کانفرنٹیشن ود ان دا سسٹم. تو کے پی کے گورنمنٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مسلم لیگ نون کے کوئی پلانز ہیں اس بارے میں, یا آپ وہاں بھی کچھ تبدیلی آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ نئے جو وزیر اعلیٰ ہے یہ بھی لگ رہا ہے کہ الائن نہیں ہے؟ دیکھیں وہاں تحریک انصاف کی اکثریت ہے, تو دیٹ از وائی ان کی حکومت ہے, اور دیٹ از ہاؤ وہ اپنا چینج انہوں نے کیا ہے, وہ تو بات ٹھیک ہو گئی. لیکن ابھی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت وہاں جو ہے, یہ جو لیڈر بنا ہے سی ایم, اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں کسی ملک میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ سٹیٹ ود ان دی سٹیٹ کریٹ کر رہے ہیں. آپ یہ کہیں فارن افیئرز ہم چلائیں گے, آپ یہ کہیں کہ ہم جو ہے وہ حکومت کی بات سے ایگری نہیں کرتے. ابھی دیکھیں
امریکہ میں کتنی 50 سٹیٹس ہیں, تو وہ یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی ابھی پاکستان سے گفتگو کرنی ہے تو ٹرمپ صاحب آپ ادھر ہی بیٹھے, ہم جاتے ہیں ہم بات کرتے ہیں, وہ دوسرے دن ان کو اٹھا کے دائیں بائیں کریں گے. نہیں تو اس کا نتیجہ ممکنہ طور پر کیا نکل سکتا ہے سیاسی طور پر, آپ کا تجزیہ بھی اور نون لیگ کی حکمت ہے, کیا نتیجہ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے اس کا؟ گورنر راج لوگ سفر کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا کے گورننس پور ہوگی, یہ جو دہشت گردی اگر آپ کی نہیں اندر, آپ حکومت سے تعاون نہیں کر رہے تو دہشت گردوں کی گورنر راج کی طرف جا سکتے ہیں سر, کوئی پاسبلٹیز میں سے کس کے ایک طرف؟ گورنر راج کی طرف جا سکتے ہیں؟ نہیں, گورنر راج بھی نہیں ہونا چاہیے, اصولی طور کے اوپر جمہوری ملکوں میں یہ ہونا چاہیے, لیکن اگر بات حد سے بدے تو گورنر راج بھی ایک آئینی ایک پروویژن ہے گورنمنٹ کے پاس, وہ حکومت کو توڑ کے تو وہ کر سکتی ہے, لیکن میرے خیال میں ادھر نہیں جائیں گے. کوشش یہی ہوگی کہ انہی کو لائن پہ لایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ کس طرح اس کے گورننس کے آداب کیا ہیں. آپ یہ کوئی انڈیپینڈنٹ آپ نے کوئی ایک اسٹیٹ تو نہیں بنا لی نا, بلکہ آپ ملک کا بھی نقصان کر رہے ہیں. بالکل فیڈریشن ہے, اسٹیٹ ود اسٹیٹ نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ عبدالقیوم صاحب, آپ نے وقت دیا رہنما, اور سارے معاملات پر ہم نے ڈسکس کر لیا ان سے. بالکل جی, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس, گڈ مارننگ, کیپ واچنگ رائز اینڈ شائن. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. اب ای چالان کے بارے میں بات ہوگی. خوشی تو ہمیں تھی کہ بھائی صحیح بات ہے, جتنی وائلیشنز اور بری ٹریفک کا حال ہے کراچی میں, کسی کو ڈر نہیں, خوف نہیں, اتنی وائلیشن, اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں اور بھی بڑے مسائل, فرسٹریشن بہت زیادہ, تو اس پہ چالان بڑے ہیوی کر دیے گئے, ای چالان, فیس لیس چالان سسٹم. اور 6 گھنٹوں میں کیا رپورٹ ہے, کتنا مال اکٹھا ہوا؟ 6 گھنٹوں کا ڈیٹا ہی بتا رہا ہے کہ 1.25 کروڑ روپے کے چالان ہو گئے. واہ, ٹھیک ہے, یہ چالان پہنچے ہیں گھروں میں, پے کتنے ہوئے ہیں, یہ گینیز بک آف ریکارڈ میں میرا خیال یہ جائے گا. بالکل وقاص بات کرنے میں اتنے فائنز ہوئے ہیں کہ آپ کی سوچ, اور ابھی یہ صرف شہر کا 30% شاید کور کر رہا ہے, اور 6 گھنٹے. اچھا, وقاص باقر نے میں جوائن کیا. وقاص بتائیں بھائی, یہ تو بہت ہی اتنا بڑا نمبر ہے, 1.25 کروڑ کے چالان ہو گئے, پہنچے گھروں میں, پے کتنے ہوئے, کیا صورتحال ہے؟ فیس لیس ای چالان سسٹم کراچی کے شہریوں کی درخواست پر ہی شروع کیا گیا. اب اس میں کم از کم ایک چیز کراچی کے شہریوں کے لیے بہتر ہو گئی کہ لوگوں کو جو انٹریکشن تھا, پبلک انٹریکشن تھا, اور ٹریفک پولیس کے رشوت لینے کا جو شکایات تھی وہ کم از کم دور ہو گئی. جو بھی کچھ ہوگا وہ آٹومیٹڈ ہوگا, اور جس نے جو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی ہوگی اس کو ہی چالان ملے گا. جس سے اس کا ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا, اس وقت جو ای چالان سسٹم کے حوالے سے کراچی میں ایک مہم شروع ہو گئی ہے, خاص طور پہ سوشل میڈیا پر. اس میں انفراسٹرکچر کو لے کر, پولیس کی مجموعی کارکردگی کو لے کر, اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اور اس پر عمل درآمد سے متعلق ہے. اگر ہم دوسرے روز کی بات کریں تو اس وقت تک 4301 ای چالان کیے گئے ہیں اور لوگوں کو مختلف گاڑیوں کی پہنچائے گئے ہیں. جو دوسرے روز کا ہم نے گراف دیکھا, اس میں ایک چیز نظر آئی کہ ہیوی ٹریفک کو چالان بہت ہی کم کیے گئے ہیں. کیا رات میں ہمارے کیمرہ کام نہیں کر رہے, یا جو جس جگہوں پر اتنی ہائٹ کی گاڑی کو نہیں پکڑ رہے, وہاں پر کوئی کام نہیں کر رہے. مجموعی طور پر جو سب سے زیادہ ای چالان گئے ہیں وہ بائیکرز کو گئے ہیں, اور بائیکرز کا جو سب سے بڑا جو والیوم ہے وہ ہیلمٹ نہ پہننے کا. ہیلمٹ ایک ایسی چیز ہے جس سے شہریوں کی خود حفاظت. کتنا اس پہ ہیلمٹ پہ کتنا چالان ہے, اوور سپیڈنگ بائک کی کتنا چالان ہے وقاص؟ ہیلمٹ پر قریباً جو 4301 چالان جو دوسرے روز کیے گئے, اس میں ہیلمٹ پر اور اوور اسپیڈنگ پر 800 اور 2000 کے قریب چالان جو ہے وہ اوور اسپیڈنگ, ہیلمٹ استعمال نہ کرنے, یا غلط جگہ پر پارکنگ کرنے پر ہے, یا رانگ وے پر جانے پر ہے. کتنے روپے اس میں, کتنے ہزار کا فائن ہے وقاص, کتنے ہزار کا فائن ہے, 5000 2000, سمجھ نہیں آئی. دیکھیں اس میں جو ای چالان سسٹم ہے, اس کے تحت اب تک دوسرے روز قریباً 2 کروڑ روپے کے فائن جو ہے مجموعی طور پر کیے گئے ہیں. الگ الگ اس کی ریٹ مقرر کیے گئے ہیں, جس میں رانگ وے 5000 بھی ہے, 2000 بھی ہے, بالکل ایسے 30000 تک جا رہے ہیں. بالکل. اچھا مجھے بتائیں کہ وقاص اب یہ سسٹم آگے کیسے چلے گا؟ جیسے ہو گئی ہے چالان تو ہو گئے, اور اس کے بعد اب گھر کب پہنچے گا, گھر سے کتنا ٹائم ہے کہ لوگ یہ چالان جمع کرائیں, یا آن لائن پہنچے گا, کیسے ہوگا یہ؟ دیکھیں اس کے مختلف طریقہ کار طے کیے گئے ہیں. ای چالان سسٹم کے تحت
जो गाड़ी के नंबर प्लेट जिस पर लगी हुई जिससे चालान डिडक्ट किया गया है और जनरेट किया गया है, वो चालान जो जिस गाड़ी का जो मालिक है उसके घर के एड्रेस पर मिलेगा, जो कि महकमा एक्साइज के पास रजिस्टर्ड है, वो एड्रेस उस पर वहां पर जाएगा और फिर नादरा के जरिए से होगा। अब इसमें 2-3 इंतजामी मसाइल यकीनी तौर पर आएंगे, क्योंकि अमूमी तौर पे कराची में ये हुआ करता है कि लोग ज्यादातर किराए के घरों में रहते हैं, शनाख्ती कार्ड पर एक एड्रेस होता है और गाड़ी की मिल्कियत किसी और के नाम पर होती है, लेकिन ये चालान सिस्टम बिलाखिर कराची की जरूरत थी और जी बिलाखिर जरूरत थी, आप सही कह रहे हैं, ज़रा बेहतरी की तरफ एक कदम है। वकास बहुत शुक्रिया आपने यहाँ बड़े मामला अजीब से हैं। फाइन पहुंचाना भी अभी हुकूमत के लिए एक चैलेंज होगा, उनसे पैसे निकलवाना भी आपके लिए एक जंग से कम नहीं होगा। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी बड़ा मजे का वाकया हुआ मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगी बट ब्रेक के बाद, तो देखते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। राइज थोड़े ज्यादा चालान है ये, मैं थोड़े एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं तो कहती हूँ कि भाई छोड़ें इतनी सारी खबरें, मैं आपको अपनी खबरें सुनाऊँ तो पूरा 2 घंटे आराम से निकल जाए। अच्छा क्या हुआ, सुबह आ रही है ना, तो एक जो हमारे एयरपोर्ट के पास एक क्या कहते हैं ट्रैफिक सिग्नल वाली जगह है, तो उसमें से लोग तोड़ते तोड़ते रोज जा रहे होते हैं ना, उसको वायलेशन हो रही होती है, सिग्नल जंप कर रहे होते हैं। आज लाइन लगी हुई बड़ी, मैंने कहा ये देखो ये चालान आए तो कैसे सब में तमीज आ गई। तो हमें 10 मिनट लगे, सिग्नल बंद होता था, गाड़ियां जाती थी, सिग्नल बंद। उसके बाद जब मैं एंड में पहुंची तो पता है क्या हुआ, मैं बड़े खुश, देखा सिग्नल तो चल ही नहीं रहा था और कैमरे लगे हुए नहीं थे, तो फिर भी गाड़ियां रुकी हुई थी। कमाल देखो, कमाल देखिए, ये होता है खौफ और डर, होता है खौफ, बिल्कुल ऐसे। लेकिन हमारी टीम को हमने खौफ नहीं, डेड सिग्नल को लोग फॉलो कर रहे थे, हमारी टीम का ग्रीन सिग्नल कभी नहीं आ रहा, वो रेड सिग्नल पे ही खड़ी हुई है, वो गाड़ी चल के ही नहीं दे रही। T20 पहला मैच डक्स के शहंशाह की बात करो, जिनका लगता है बाबर आजम का एक म्यूजियम होगा जिसमें सिर्फ डक्स होंगे। पहला T20 हुआ साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान, पॉजिटिव इंटेंट के साथ बाबर आजम टीम में आ गए, टीम बड़ी मजबूत है और जनाब हरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और हुआ वही। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हरा दिया, पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स की, बाबर आजम जिनकी आप बात कर रही है कम बैक हुआ था T20 में, 0 पर आउट हो गए। उनकी बात कर रही हूँ लेकिन उनसे बात नहीं कर रही, उनसे बात नहीं करना चाह रहा कोई, फर्क होता है। सलमान अली आगा भी ऐसे ही, मतलब इतनी बुरी पुअर शॉट्स खेल के आउट हुए, और हमारे साइम अयूब यंग टैलेंट कैच दे बैठे थे, वो तो ड्रॉप हुआ तो थोड़ा सा वो खेल गए। तो हमें ज्वाइन किया है याया हुसैनी ने, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, एंकर पर्सन है। याया अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। याया वालेकुम अस्सलाम ज़ुहैब आपको, और अस्सलाम वालेकुम नादिया। और मैं चाहूंगा कि आज जितनी अनप्रोफेशनल अप्रोच का मुजाहरा पाकिस्तान टीम ने गुज़िश्ता रात किया, आज आप नादिया को बोलने दीजिएगा। आज एक दिल से आवाज निकलनी चाहिए, और मुझे लगता है कि नादिया ने, आई डोंट नो मैच देखा नहीं देखा, लेकिन आज वो सवाल करेंगी तो अच्छा लगेगा। गुड हो गया। मैं तो बस मैं जानना चाहूंगी वैसे हट के भी कि इनके पैकेजेस क्या हैं, इतने हमारे शानदार प्लेयर्स हैं, इनको सैलरीज क्या मिलती हैं अपनी फिटनेस रखने के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए, ये भी मैं आज वैसे पूछना 45 लाख पे रो रहे हैं रिजवान, कह रहे हैं भाई मुझे बी में क्यों डाल दिया, ए में क्यों नहीं डाला, बताया 45 लाख मैं नहीं लूंगा, 65 लाख चाहिए मुझे। जी आया बताएं। नादिया आपको अगर याद हो, कुछ अर्से पहले आपके मॉर्निंग शो में मैं आया था, और मैं गया तो फिर मोहम्मद आमिर आपके शो में आए और आपने उनसे सवाल किया तो आमिर ने कोई जवाब नहीं दिया। कौन सा, मुझे तो अच्छा याद नहीं, मुझे याद कराएगा कौन सा, क्या सवाल था याद? मैंने आपको ये कहा था कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो 5 विकेट लेते हैं तो 5 लाख रुपए मिलते हैं, सेंचुरी करते हैं तो 1 मिलियन मिलता है इनको। तो मैंने आपसे ये कहा था कि बिल्कुल सराहना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की क्रिकेट इन्हीं खिलाड़ियों की वजह से है। लेकिन जब ये परफॉर्म नहीं करते तो फिर इनके ऊपर कोई फाइन भी होना चाहिए। तो ये सवाल आपने आमिर के सामने रखा था, अब मैं चाहता हूं कि आप इस पर खुद अपनी राय का इजहार करें। बिल्कुल परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। क्या मुझे तो लगता है कि एक दफा भी नहीं हो रहा, बार बार जो प्लेयर परफॉर्म ना करे उनको वाकई ऐसे जब आप इंसेंटिव्स देते हैं तो फाइन्स होने चाहिए, और हकदार नहीं है इतनी बड़ी अमाउंट, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट है जिसमें बड़ी जिम्मेदारी आती है। अगर वो नहीं है तो वो क्या करें टीम में, फिर दूसरे लोग हैं उनको मौका दें। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ये तो कह दिया उन्होंने, बता दिया, और हर कोई ये कहेगा, हर इंसान ये कहेगा कि परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए ना सिस्टम, और आपने बिल्कुल ठीक कहा। कुछ अर्से पहले इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ये किया था ज़ोएब, और उस पर बड़ा शोर मच गया था, और उन्होंने कहा कि अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपको इनाम मिलेगा, आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपके पैसे कट जाएंगे। तो इस पर बड़ा शोर हो गया था। लेकिन ये जो अभी थोड़ी देर पहले आप मोहम्मद रिजवान की बात कर रहे थे, गालिबन ये 2023 वर्ल्ड कप से पहले की बात है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और
कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया कि जी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो अरबों रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलते हैं, उसमें से भी हमें जो है वो परसेंटेज चाहिए। और क्रिकेट बोर्ड ने तय किया और जो ए कैटेगरी के प्लेयर हैं उनको $6.2 मिलियन पर मंथ दिए गए। 62 लाख रुपए यहाँ पर लोग पूरी साल की तनख्वाह उन बेचारों को नहीं मिलती, और 62 लाख रुपए जो है वो ए कैटेगरी का प्लेयर ले रहा है। ये एक कैटेगरी में कौन है? एक कैटेगरी में कौन से अभी तो कोई भी नहीं है, अभी कोई अभी एक भी नहीं। देखिए जब अनाउंस हुई थी तो उसमें बाबर थे, रिजवान थे, शाहीन थे, और फिर अगले सीजन में सिर्फ बाबर और रिजवान थे, शाहीन नहीं थे। और अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ है उसमें एक कैटेगरी है लेकिन कोई प्लेयर नहीं है, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं तो क्रिकेट बोर्ड कैसे रखेगा? लेकिन कुछ ना करने पे आया, देखे ना, बी कैटेगरी भी 45 लाख है। 45 लाख भी बहुत बड़ा हेफ्टी अमाउंट है। इस 45 लाख लेके ये परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं जो कल दिखाई है। सलमान अली आगा जो कि कप्तान है, मतलब शफल की अक्रॉस शफल, और उसके बाद वो पता नहीं क्या डीप फाइन लेग पे खेलना चाह रहा था, क्या चाह रहा था वो शॉट खेलना। देखिए बिल्कुल ठीक कहा जोएब आपने, और अगर कप्तान फ्रंट से लीड नहीं करेगा, कप्तान बॉलिंग नहीं करेगा, अगर कर सकता है, कप्तान बैटिंग ने परफॉर्म नहीं करेगा, तो वो दूसरे खिलाड़ियों से क्या पूछेगा? वो तो उससे यही कहेंगे ना, आवाम तो उनसे यही सवाल करेगा कि भाई आपने कौन सी दूध की नदियां बहाती हैं, आपने कौन से जो है वो पहाड़ों में सुराख कर दिए हैं कि आप अपने खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं। लेकिन ये इंतहाई अफसोस की बात है, ये प्रोफेशनल टीम है, और आप जनूबी अफ्रीका की टीम को देखें उनके मेन प्लेयर इस सीरीज में खेल नहीं रहे। टेस्ट खेलने के लिए आए थे तो उनके जो रेगुलर कैप्टन थे टेम्बा बबूमा, वो खेलने के लिए नहीं आए थे, और उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। लेकिन यहां पर ये सूरत हाल है, यहां पर आप जब किसी खिलाड़ी से सवाल करते हैं तो वो खिलाड़ी का जवाब तो नहीं आता, लेकिन सोशल मीडिया पर उसके चाहने वाले मैनेजर्स जो हैं उसके दिफा में सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं कि यार बाकी लोगों ने क्या किया, बाकी लोगों की बात नहीं है। ये क्रिकेट एक टीम गेम है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले वो परफॉर्म करेगा। आप दोनों बैठे हुए हैं, नादिया भी बैठी हुई है, आप भी बैठे हुए हैं, हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो, जोएब का माइक बंद हो जाए, तो नादिया ने फिर शो को लेकर चलना है। अगर आप ब्रेक नहीं ले सकते, ये नहीं होगा कि नादिया बोलेगी नहीं जोएब का माइक बंद हो गया तो मैं क्या कर सकती हूँ। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नजर आ नहीं रही। हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है मेरे समझ नहीं आ रहा। 17,551 लोग कल हाउसफुल था पिंडी स्टेडियम में। लोग इस खेल से मोहब्बत करते हैं, कराची से खैबर तक, बहुत अच्छी बात है। लेकिन टेस्ट सीरीज से हम एक मजाक देख रहे हैं। ये पाकिस्तान की टीम है भाई, साहबजादा फरहान आउट होकर जा रहे हैं, बाबर आजम एंटर हो रहे हैं, आपका प्लेयर आउट हुआ है और लोग जो है वो तालियां बजा रहे हैं कि जी बाबर आजम एंटर हो रहे हैं ग्राउंड के अंदर। ये मेरे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट को ये चीज क्या लगा। और बाबर आजम आ रहे हैं और उसके बाद जा रहे हैं वापस। क्या वो इट वाज अ नथिंग शॉट, और जबकि आपका कमबैक हुआ है और आप डिजर्व भी नहीं करते थे इस कमबैक के लिए। कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस थी आपकी? जोएब देखिए बात बहुत सीधी सी है, बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया है, इसलिए वो बाबर आजम है। लोगों के दिल जो है उनके साथ एसोसिएट हैं, लोगों के पसंदीदा खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन आपके पास कोई तरीकाकार होना चाहिए। अगर आपने किसी को टीम से निकाला है तो टीम में फिर लेने का तरीकाकार होना चाहिए ना। यहाँ पर टीम से किसी को निकालने का तरीकाकार है, ना टीम में लाने का तरीकाकार है। सिर्फ बाबर आजम की मैं बात नहीं करूंगा, नसीम शाह को किस बुनियाद पर आपने 1 साल के बाद टीम में शामिल किया है? परफॉर्मेंस आपके सामने है। 79 रन शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने कल 7 ओवर में दिए, और वही विकेट थी। ऐसा लगा कि पिच चेंज हो गई है जब जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर गेंद डाल रहे थे, और समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई ये जनूबी अफ्रीका की टीम को किसी और पिच पे खिलाया जा रहा है, हमारी टीम किसी और पिच पर खेल रही है। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान टीम पिंडी में नहीं खेल रही बल्कि जोहान्सबर्ग में खेल रही है। और ये जनूबी अफ्रीका की माजरत के साथ ए टीम नहीं है, जनूबी अफ्रीका की नंबर 1 टीम नहीं है। इसके अंदर जनूबी अफ्रीका के टॉप प्लेयर शामिल नहीं है, तो टॉप प्लेयर के बगैर उन्होंने आपको दीवार से लगा दिया। अब आप मुझे बताइए कि जिन खिलाड़ियों पर आप तकिया कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नौजवान खिलाड़ी चल नहीं रहे। अभी एशिया कप आ रहे हैं, जोएब ने भी मुझसे सवाल किया दुबई में कि वो हसन नवाज को क्यों नहीं खिला रहे। देख लिया आपने हसन नवाज को, जो बाहर बैठा होता है उसकी आवाज आती है कि जी इसको टीम में शामिल कर लो, जो टीम में होता है उसको कहते हैं टीम से निकाल दो। भाई हमने टीम से निकाल भी दिया, टीम में डाल भी दिया, लेकिन वही धाक के 3 और ये होता है ना कि देखिए आप अनफॉर्चुनेट रहते हैं। कभी होता है कि यार क्रिकेट में अच्छा शॉट खेल रहे थे, एज हो गया, जो भी है। ये सारे शॉट्स जो हसन नवाज का देख लें आप, उस्मान खान का देख लें आप, आपके कप्तान का देख लें,
سارے شاٹس ایسے جیسے پریکٹس کے بغیر آ رہے ہیں. کنسسٹنسی تو ہے نا پوری گیم میں. سوچ رہا تھا کہ آپ سائم ایوب کا نام لیں گے, میرے سمجھ نہیں آ رہا. سائم ایوب کل ٹاپ اسکورر ہیں. آپ دیکھیے بس وہ پہلی بال سے 9 لک شاٹ کھیل رہے تھے, ہر گیم کو وہ 9 لک شاٹ کھیل رہے تھے, سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. اور کامنٹیٹر بات کر رہے تھے کہ بھائی سائم ایوب کا جو ایوریج ہے وہ 6 ہے آخری چند میچوں میں, کپتان کا ایوریج جو ہے وہ 12 ہے, اور آپ ان سے امید کر رہے ہیں کہ یہ آلموسٹ 200 کا, اور وہ تو ڈک پہ جا رہے تھے, کٹ شاٹ مارا, بالکل آپ نے کیچ دے دیا تھا. ڈالی, اٹ واز اے ڈالی کیچ یار, اس نے پکڑا نہیں, چانس مل گیا آپ کو. دیکھیے یہی میں آپ سے بار بار بول رہا ہوں نا, یہی میں آپ سے بار بار بول رہا ہوں کہ یہ ریسپانسبلٹی کب لیں گے. یہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے 11 بہترین کھلاڑی ہیں. پھر جب ان پر تنقید ہوتی ہے تو ان کے مینیجرز, ان کے جو ایجنٹ ہیں وہ آ جاتے ہیں کہ جی ہمارے کھلاڑیوں کے ساتھ آپ نے ناانصافی کر دی, یہ تو پاکستان کے بیسٹ پلیئر ہیں. تو بھائی بیسٹ پلیئروں کی بیسٹ پرفارمنس ہم کہاں جا کے دیکھیں, یہ بیسٹ پرفارمنس ہم کہاں سے نکالیں. آپ اپنے گھر میں نہیں جیت رہے, آپ باہر جا کر نہیں جیت رہے, تو بھائی جیتیں گے کہاں پر آپ. ایک پاکستان میں لے دے کے کرکٹ کا ایک کھیل بچا ہے, اور کرکٹ کے کھیل میں اب اتنی سیاست آ گئی ہے, اتنی جو پولرائزیشن ہے وہ آ گئی ہے کہ میرے سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے یہ کرکٹ چلے گی. تو یہ کہ آپ کو ابھی ایٹ دس پوائنٹ کیا کوئی سلوشن نظر آتا ہے ود یور ایکسپیرینس, ایکسپرٹیز, اپنی بتائیں کہ کیا سلوشن ہو سکتا ہے کہ اب اس ٹیم کو بچایا جائے, نئی ٹیم بنائی جائے, کیونکہ کرکٹ تو ہمارا بڑی دل کے قریب گیم ہے اور اٹس ڈائنگ. نادیہ جی بات دراصل یہ ہے کہ آپ کا شوبز انڈسٹری سے تعلق ہے, اور آپ نے ڈراموں میں بھی کام کیا ہے, لائیو شوز بھی آپ نے کیا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ کتنا پریشر ہوتا ہے ہر چیز میں. ایک ڈرامہ کتنے عرصے میں بنتا ہے, کتنے لوگوں کو لے کر چلنا ہوتا ہے, کتنے مسائل ہوتے ہیں. لیکن ایک ڈرامے میں ہلکی سی غلطی ہو جائے, اڑا کر رکھ دیتے ہیں لوگ. فلمیں بنتی ہیں, مہینوں میں بنتی ہیں, اربوں روپے اس پہ خرچ ہوتے ہیں, 500 روپے کا ٹکٹ لے کر بندہ جو ہے وہ اس فلم کے اوپر تبصرہ کر کے نکل جاتا ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ایکسپرٹ ہیں, ایکس کرکٹر ہیں, وہ پاکستان ٹیم کو صحیح کرنے کی ساری باتیں بتا رہے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو ٹیم کے ساتھ ڈریسنگ روم میں موجود ہیں, ان کو کیا آنکھوں پہ پٹی بنی ہے, ان کو کیا سمجھ نہیں آ رہا, انہوں نے کیا قسم کھا کے رکھی ہوئی ہے کہ جی انہوں نے اپنی سوچ کو تبدیل نہیں کرنا. اب آپ فہیم اشرف کی بات کہیے, فہیم اشرف کو کیوں کھلا رہے ہیں آپ ان سے بولنگ نہیں کرا رہے, وہ 9ویں نمبر پر بیٹنگ کریں گے. آپ نے ایشیا کپ میں ان کو ٹرائی کر کے دیکھا, نئے بال سے کتنا اچھا وہ بال ڈال رہے تھے. ایک عجیب و غریب سا ماحول ہے. جو ٹیم میں ہے وہ ٹیم سے باہر ہے, جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلی الاؤنس بناتا پھر رہا ہے. آپ کی ٹیم میں 4 پلیئر جو کہ ایشیا کپ کا فائنل کھیلے, حارث رؤوف, وکٹ کیپر محمد حارث, اس کے علاوہ سفیان مقیم, اس کے علاوہ جناب حسین طلعت, اس کے علاوہ فخر زمان, وہ ریزرو میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ نے ان کو کھلایا. اور یہاں پر آپ دیکھیے حسن نواز وہ ٹیم میں تھے اور وہ 6 نمبر پر بیٹنگ کر رہے ہیں, اور جو ٹیم میں واپس آیا عثمان خان, وہ ان سے اوپر بیٹنگ کرنے کی سمجھ سے باہر ہے. ویسے واقعی کرنچ گیم میں حسین طلعت کو ڈال دیا, پھر حسین طلعت کو نکال دیا, وہ نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا یایا, یہ اپنا فخر زمان جو ہے لڑکا, یہ کہاں ہے؟ اس کو کھلانا ہے T20 ورلڈ کپ میں, نہیں کھلانا, ڈراپ کرنا ہے, کیا سوچا اس کے بارے میں؟ دیکھیے زویب, قربانی دی ہے فخر زمان نے, کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارے پاس تو قربانی کے پیکر موجود ہیں. کیونکہ اگر فخر زمان ٹیم میں ہوتے تو پھر بابر اعظم نہیں ہوتے ٹیم میں. تو فخر زمان نے کوچ سے کہا کہ میں ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں. بھائی اگر ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہے ہیں تو پھر آپ کو ریزرو میں کیوں رکھا ہے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے نا. تو یہ قربانی دی ہے آپ نے بابر اعظم کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے. مجھے بابر اعظم سے نہ کوئی اختلاف تھا نہ ہے. وہ جتنے بڑے پلیئر ہیں, جتنے بڑے سپر اسٹار ہیں, کیا ان کی پرفارمنس اس بات کا تقاضا کر رہی ہے؟ آپ دیکھیے 0 پر آؤٹ ہونا کوئی خفت کی بات نہیں ہے. کھیل میں 0 پر کھلاڑی ہی آؤٹ ہوگا نا, بیٹسمین ہی آؤٹ ہوگا. لیکن کل جب وہ آئے تھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ منوٹن اپنے اوپر پریشر لے کر آئے ہیں. اس پریشر میں وہ کیسے پرفارم کر سکتے ہیں؟ اب ان کے جو چاہنے والے ہیں, ان کے جو چلانے والے ہیں, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی بابر اعظم کو جو ہے آپ اس طرح کھیلنے دیں جیسے وہ کھیلتے تھے. بھائی یہ پاکستان کی ٹیم ہے, یہاں پر آپ کو جس طرح کھیلنے کے لیے کہا جائے گا, جس طرح رسپانسبلٹی لینے کے لیے کہا جائے گا, آپ ویسے رسپانسبلٹی ادا کریں گے. ایسے نہیں ہوگا کہ یہ آپ کے گھر کی ٹیم نہیں ہے, یہ ٹیم آپ کے ابو نے نہیں بنائی ہے کہ آپ جیسے چاہیں گے ویسے کھیلیں گے. یہ 25 کروڑ عوام کی ٹیم ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ جس کو ٹیم میں شامل کرے گا اس سے اپنی ریکوائرمنٹ لے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی آپ بڑے پلیئر ہیں تو آپ اپنی مرضی سے کھیلیں گے,
مرضی سے کھیلیں گے تو اپنے گھر کی چھت پہ کھیلیں. بالکل. اور یہ دیکھیں ٹیم, میں تو یہ کہتا ہوں یہ ٹیم جیت نہیں سکتی وہ ٹیم جس میں پاکستان جیسے ماحول میں جہاں لیگ ود ان لیگ ہوتی ہے 3-3 4-4 کیپٹن کھیل رہا ہوں. شاہین شاہ آفریدی وہ کیپٹن کھیل رہے ہیں اس ٹیم میں. بابر اعظم کم بیک ہوا ہے, کیپٹن رہ چکے ہیں. سلمان علی آغا کیپٹن کھیل رہے ہیں. مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہوا, ہمیشہ ہماری ٹیم فلاپ ہوئی ہے جب 3-3 بتائیں کہ کیا ان کو کچھ دیر کے لیے بالکل ڈیزالو کر دیا جائے, ٹیم کو دوبارہ سے ٹیم بنائے, مینجمنٹ چینج ہو, سولوشن کیا ہے؟ یا بتائیں بھائی کچھ سولوشن نکالیں اس کا. کچھ مطلب ایکشن, پرابلمز تو بھی نو. اصل میں مایوس تو میں بالکل بھی نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ایسے ہی چلتی ہے, چلے گی تو چاند تک جائے گی ورنہ شام تک کھیل ختم. یہاں پر بھی یہ ٹیم ایسے ہی چلے گی. میں نے تو اس سے زیادہ برے وقت دیکھے ہیں پاکستان ٹیم کے. بڑی بڑی کہانیاں سنی ہیں کہ آپس میں جو ہے وہ ہاتھ گریبانوں تک پہنچ گئے, ڈریسنگ روم میں بلے چل گئے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, ووٹ لے لیا ایک دوسرے کے خلاف. جی, اور ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ جیسے ہی کھلاڑی کوئی سینچری کرتا ہے تو دکھانے کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں اور اندر دلوں میں آپ نے کچھ اور رکھا ہوا ہے. تو یہ ساس بہو کے جھگڑے سے زیادہ والی کہانی ہے نہیں. تو سب سے پہلے پاکستان ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, ہمارے فارمر ٹیسٹ کرکٹر محسن حسن خان صاحب ایک بات کہتے ہیں, پلے فار پاکستان, ڈونٹ پلے وتھ پاکستان. انٹینشن آپ کی نظر آنی چاہیے. آپ ہاریں گے جیتیں گے, دو ہی چیزیں ہیں نا کھیل کے اندر. آپ میدان میں اتریں گے یا تو ہاریں گے یا جیتیں گے, لیکن انٹینشن نظر آنی چاہیے کہ یار آپ لڑتے ہوئے تو ہاریں. کل آپ کی ٹیم نے گیو اپ کر دیا. ویری فرسٹ بال سے جنوبی افریقہ کی ٹیم لگ رہی تھی کہ وہ ایک گیم پلان لے کر آئے, اور آپ کے پاس ایسے لگ رہا تھا کہ آپ کے کھلاڑی جو ہیں وہ لڈو کھیل رہے تھے, اور لڈو کھیلتے کھیلتے ان کو بولا گیا کہ یار یہ پنک کٹ پہن کر جو ہے آپ پنڈی اسٹیڈیم میں میچ کھیل لو. تو اس طرح کی جب صورتحال ہوگی تو پھر اس طرح کے نتائج ہی آئیں. نہ سلمان علی آغا میں آیا کیپیبلٹی ہے لیڈ کرنے کی, اور نہ دوسرے پلیئرز جو ہے ان کو ایگزامپلیفائی کرتا ہے سلمان علی آغا, نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک کامیاب کیپٹن بنے. یہ ہے سچویشن ٹیم کی. زویب, اس سے زیادہ اب کیا بیک کرے گا پاکستان کرکٹ بورڈ؟ اس سے زیادہ کیا کھلے مواقع سلمان علی آغا کو, سائم ایوب کو, شاہین آفریدی کو, بابر اعظم کو, حسن نواز کو دے گا؟ سلمان علی آغا اور ہماری ٹیم کے کھلاڑی اس سے زیادہ بدقسمت پلیئر میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھے. اتنے اوپن ان کو چانسز مل رہے ہیں, اتنا میڈیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے, اتنا لوگ ان کو پریس کر رہے ہیں, کرکٹ بورڈ ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے, لیکن یہ بیچارے اٹھ کر نہیں دے رہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یار پولیو کے ٹیکے بھی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں تو کوئی پولیو کا مسئلہ بھی نہیں ہے, تو لیکن ہمیں تو وہی نظر آ رہا ہے کہ شاید اس کا کوئی اثر نہ ہوا ہو, یا مجھے تو لگتا ہے جو ویکسینیشن بھی لگائی ہیں اس کا بھی اثر نہیں ہوا ان کے, جو بچپن میں لگی ہیں, جو حالات ہیں, یا الٹا اثر ہو گیا کچھ. بالکل ایسے ہی. آیا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, اور آپ سے بات ہوتی رہے, ریز بھی چل رہی ہے. میں کہتی ہوں کہ کسی کو اتنا کسی کو امبیرس کیا جائے, آئینہ دکھایا جائے, بڑی شرم کی بات ہے. اور یہ کرکٹرز کو, اب آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ کیا آپ لوگ پرفارم, یا تو ہوتا نا کہ آپ کی فٹنس صحیح ہوتی تو جی آپ کھیل بھی رہے ہوتے, کبھی گیم نہ چلی, آپ لوگ ہو ہی نہیں کھلاڑی. بالکل آپ تو ہم سے کھیل رہے ہو, مجھے لگتا ہے عوام کے جذبات سے کھیل رہے ہو. یس یو آر پلینگ وتھ کرکٹ, اور یہ ہو رہا ہے. اور یہ محسن تقوی صاحب کو کرکٹ میں پالیٹکس سے نادیہ ایک یہ ہے, یہ آپ جو کہہ رہے ہیں سب باتیں ہیں, اب سولوشن کرو, ان کو بند کرو, ان کا گیم ان کی. دیکھیں پاکستان کرکٹ میں پالیٹکس رہی ہے, اور ایک ایونٹ میں آپ کو تھوڑا سا اس کو نٹ شیل میں بتا چلوں کہ ایک ٹور کے دوران کیپٹن کے خلاف باقاعدہ سارے پلیئر اتحاد کیا انہوں نے, اور اوتھ لی ہوٹل کے روم میں کہ ہمیں اس کیپٹن کے خلاف نہیں کھیلنا, اور سارے اوتھ لو. واہ, بتاؤ, پرومس کرو کہ نہیں کھیلنا اس کیپٹن کے خلاف, اس کی شکایت کرنا. کلاس 3 کے بچوں کی طرح جو ہے ان کا بیہیویئر ہے, اگر ایسے کرے. اور اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کنسسٹنٹلی برا کرتے ہیں کسی چیز کے ساتھ, وہ چیز ہی ختم ہو جاتی ہے. تو آپ یہ جو منتھلی آپ کی لگے ہوئے ہیں حساب کتاب, یہ سب ختم ہو جائے گا. بالکل. پھر آپ کیا کریں گے؟ اور کرکٹ کو آپ لوگ, مجھے لگتا ہے کہ اب یہ کرکٹ کو ڈیمیج کر رہے ہیں, اسپورٹ کو ڈیمیج کر رہے ہیں. 45 لاکھ روپے میں تو حیران رہ گیا. اور میں کہتی ہوں جو اب ڈک لے کے جو آؤٹ ہو رہے ہیں بابر اعظم وغیرہ, ان کو تو پلیز اب میرے خیال آپ گھر ہی بٹھائیں. ان سے کہ آپ سے نہیں ہوگا, آپ کی بس کی بات نہیں. اور پھر ان کے بعد ایکسٹینسو اسیسمنٹ کے بعد اگر جب وہ کلیئر کریں تب ان کو لاؤ. بالکل. نہ یہ دکھنے میں ایتھلیٹ لگتے ہیں, نہ ان کی پرفارمنس سے شرم آنی چاہیے. اور پاکستان اپنے ہوم گراؤنڈ پر, یار ہوم کراؤڈ ہے آپ کا, پنڈی میں کتنا کھیلے آپ, اور پنڈی میں ایسے کھیل رہے ہیں ساؤتھ افریقہ کا ہوم کراؤڈ. اور مت ان کو کوئی ایڈ دیجئے, اسپانسرشپ دیں, یہ اس قابل ہیں ہی نہیں. انہوں نے ہمارے خواب توڑے, ہمارے دلوں کو توڑا, ہمارے جذبات سے کھیلا ہے. فیلڈ پہ نہیں کھیلا, ہمارے جذبات سے کھیلا ہے. ان کو کسی ڈیٹا ویٹا تو بالکل بھی نہ دیں, کسی اشتہار کے یہ قابل نہیں کہ یہ آپ کی پروڈکٹ کو انڈورس کریں, کیونکہ یہ زیرو پرفارمنس ہے. بریک کے بعد واپس جائیں گے.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. गुड मॉर्निंग एवरीवन. ऑफ क्रिकेट पे बात की ना, मुंह कड़वा हो गया, दिल खराब हो गया. क्या अब आगे बात करें? मुंह कड़वा तो वैसे भी हो गया मेरे ख्याल से, आपका मौसमी जो बीमारियां हैं उसकी वजह से. जिस दिन मैं छुट्टी करूँ ना शो पे ना, उस दिन बात किया करूँ क्रिकेट की. मेरा दिल भी जलता है, एसिडिटी भी शुरू हो जाती है, बड़े मसाइल शुरू हो जाते हैं. आपको क्या सही बात है भाई. कराची में सर्द हवाएं चलते ही मौसमी बीमारियों ने लोगों को शिकार करना शुरू कर दिया. मुंह कड़वा हो गया लोगों का, बुखार, खांसी, नज़ला करना शुरू कर दिया. जी वो शिकार हो गया ना, बीमारी का शिकार हो गए कहते हैं ना. ये शिकार होता है भाई, होता है. आप खुद ही तोड़ जोड़ खुद आप भी काम करें ना, कभी जुमले हमारे सही ना हो खुद ही ठीक कर लें. आप भी कुछ वैसे कोई प्रिकॉशंस, प्रिवेंशंस कुछ ख्याल कर रहे हैं आप? देखिए, प्रिवेंशंस, प्रिकॉशंस तो होते ही, हम ख्याल कर ही रहे हैं. मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो करना चाहिए. तो रानी आपा ने हमें ज्वाइन किया जो कि हर्बलिस्ट हैं, और वो बताती हैं कि भाई कैसे हम इन बीमारियों से मौसमी बीमारियों से बचा जा सकता है और अपनी बॉडी को भी सेहतमंद बनाया जा सकता है. बहुत शुक्रिया रानी आपा, आपने वक्त दिया हमें. गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम. बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ. बहुत अच्छा लगा आपका चैनल ज्वाइन करके, आपका प्रोग्राम ज्वाइन करके. और इससे पहले जो आपका प्रोग्राम चल रहा था क्रिकेट के बारे में, उसको भी बहुत अच्छा लगा मुझे ज्वाइन करके. क्या बात है. आपको अच्छा लगा, कुछ लोगों को बुरा भी लगा होगा जो उनके फैंस हैं कि भाई यार ये आप जो हैं तनकीद कर रहे हैं, क्या करें? हाँ, इतनी सच्ची बातें जो मेरे दिल में है. रानी आपा फिर क्या दिल में, बता दे पहले. क्रिकेट का बता दे. छोड़े यार, क्रिकेट की बात करते हैं. मेरा अपना ओपिनियन ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को खत्म हो जाना चाहिए. अगर अपने मुल्क को इज्जत नहीं दिला सकते तो बेइज्जती भी कम से कम ना, बिल्कुल खत्म कर दे. जब टीम खेलने ही नहीं जानती तो क्यों बेचते? सही बात. क्योंकि देखिए कुछ चीज ठीक करनी है, कभी उसको रब करके ना, वो कहते हैं दोबारा आप पिक्चर बनाएं, दोबारा से ठीक करें, तो हमें वापस बैक टू द बेसिक्स स्टार्ट करना है स्क्रैच से. हाय रानी आपा, इनके लिए कोई दवाई है? इन क्रिकेटर्स के लिए आपके पास कोई माजून, कोई ड्रॉप्स या कोई क्रीम वगैरह, कोई जड़ी बूटी है इन क्रिकेटर्स को खिलाएं और ये खेलना शुरू कर दें? कुछ जी बिल्कुल है. इज्जत नफ्स को झटका देना है. कौन सा बनफशे क्या है आपके पास? बनफशे कुछ क्रिकेट बताइए. कौन सा कहवा पिलाएं इनको कि ये भागने लगे, रन्स बनाने लगे, कैच पकड़ने लगे? बताइए. क्रिकेटर की इज्जत नफ्स को धक्का देना है, झटका लगाना है, तभी ये लोग बेदार. तो इसके लिए कौन सी जड़ी बूटी? तो शरबत बताएं, कोई माजून बताएं कुछ इसके लिए, कोई इज्जत नफ्स, शरबत इज्जत नफ्स और मुल्क से मोहब्बत का शरबत जो इनको हर वक्त घोल के पीना चाहिए कि किन चीजों से, किन कामों से, किन खेलों से मुल्क की इज्जत में इजाफा हो सकता है. हम अपने तय जो भी कुछ करते हैं, बीइंग अ हर्बलिस्ट, मैं कुछ करती हूँ तो अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कि हमारे मुल्क का नाम ऊंचा हो. हमें जो देखने वाले पूरी दुनिया में लोग हैं जो टीवी से मोहब्बत रखते हैं, टीवी के प्रोग्राम्स देखते हैं, अपना कीमती टाइम निकाल कर, जब उनके लिए हम कोई छोटी सी मालूमात देते हैं और अगर उन्हें फायदा होता है वो इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह हमारे मुल्क की इज्जत में इजाफा होता है. अगर हर शख्स अपना हिस्सा मुल्क की मोहब्बत में शेयर करने लगे तो मुल्क के जो तमाम मुल्की मामलात हैं पाकिस्तान के, वो हल हो सकते हैं. रानी आपा, यही तो मसला है ना, इसी की तो दवा नहीं निकली अभी तक. पाकिस्तान की गैरत की दवा नहीं निकली, इज्जत नफ्स की दवा भी इनकी अलमारियों में पड़ी होती है, तो ताले लगाए हुए हैं बहुत सारे लोगों ने. और रानी आपा, अब हमारी नई जो है ना, मैं कहती हूँ क्रिकेट टीम की कोच एंड मोटिवेटर, बिल्कुल अब आप तैयार हो जाएं. अच्छा चले भाई, अब सर्दियों के मौसम की बात करते हैं ना. ये मौसम आ रहा है, बच्चों में, बुजुर्ग सभी अस्पताल का रुख कर रहे हैं. कोई गली के नुक्कड़ से डॉक्टर से दवाई ले रहा है और एंटीबायोटिक जल्दी से लिख के दी और उसके बाद काम हो गया. या नहीं लिख के दी तो कहा कि लिख के दें. लिख के दे, खुद कह देते हैं. हाँ, एंटीबायोटिक नहीं लिखी आपने. बिल्कुल हम इस पे बात करते हैं. इस मौसम पे आपको पता है कि 15 दिन से पाकिस्तान का जो खास तौर से कराची का जो वेदर है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि हम उसे समझ ही नहीं सकते कि ये इस वक्त सर्दी है या गर्मियों का मौसम आ गया. दिन भर लू चलती है, रात होते ही थोड़ी सी ठंडक हो जाती है. एसी चलाएं तो बीमारी, और पंखा चलाएं तब भी ऐसा लगता है कि किसी वक्त हमें सर्दी महसूस हो रही है, और बंद कर दें तो बहुत गर्मी. ये एक ऐसी गोनागू कैफियत है कि जिससे इस वक्त पूरा कराची दो चार है. बच्चे छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, बड़ों की आवाजें खराब हैं, गले खराब है, खांस के बुरा हाल है, जिस्म टूट रहा है. ये तमाम चीजें इस बात का इंडिकेटर है कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो गया है.
सबसे पहले हम इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे ये बाद में बात करेंगे. पहले इन मौसमी सूरत हाल से कैसे बचा जा सकता है. हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, डॉक्टर्स के पास आप चले जाएं, क्लिनिक जो मोहल्लों में है उनका बुरा हाल है कि वो पेशेंट से इतने भरे हुए हैं कि माँ बाप सड़क के बाहर तक अपने बच्चों को गोद में लिए हुए या बड़े इस सूरत हाल से निढाल खड़े हुए क्लिनिक्स के बाहर. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब हम नज़ला, जुकाम और खांसी और जिस्म का टूटना और छींके जो इस मौसम का तोहफा है, जब हम इस बीमारी में हमें ये लग जाती है तो हम फौरी तौर पर डॉक्टर्स का रुख करते हैं और अपने सबसे पहले अपने करीबी डॉक्टर्स के पास जाते हैं. वो उनके पास एक नज़ला, जुकाम, खांसी का बना हुआ नुस्खा होता है, उसकी कुछ दवाएं हैं, कुछ गोलियां हैं जो वो हर एक को देते हैं, जिससे आपको वक्ती तौर पर तो फायदा होता है, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद ये नज़ला, ये जुकाम, ये खांसी दोबारा से अटैक करती है और वो बीमारियां जो आपके हल्के फुल्के नज़ले से बाहर निकल रही थी वो दोबारा उसको भरपूर तरीके से अटैक करती है और सम टाइम एस्थीमिया का अटैक भी हो जाता है. इन तमाम जो सूरत हाल पैदा होती है इसकी बेसिक वजह है मौसम की आलूदगी और ड्राइनेस. क्योंकि इस मौसम में आप महसूस करेंगे कि हाथ, पांव और स्किन बहुत खुरदुरी, बहुत रानी आपा किया क्या जाए अगर बाहर ये तो समझ आ बता रही हूँ, बाहर पीछे कोई बात नहीं. इसमें एलर्जी सबसे पहले जो इस बीमारी का सबब बनती है वो है एलर्जी. अच्छा, एलर्जी दुनिया की वो वाहिद एलर्जी, नहीं आप सही कह रही है, मुझे लगा इलायची. एलर्जी ऐसी बीमारी है, एलर्जी की वजह से आप इस बीमारी में मुब्तला होते हैं. अब एलर्जी किस चीज से हुई? आपको डस्ट से हो सकती है, आपको फोक से हो सकती है, आपको किसी खाने की चीज से हो सकती है. आपको करें क्या, मुझे बताइए. रानी आपा एंटरटेनमेंट का नहीं प्रोग्राम, वक्त बहुत कम है, 4 मिनट रह गए हमारे पास. क्या हम यहाँ थोड़ा हमें फास्ट चलना पड़ता है. बनफशा की पत्तियां, इलाज ये है कि हर बच्चा, बूढ़ा, जवान अपने लिए इस मौसम में आप अपने घर में माए कहवा बनाए. इसमें बनफशा की पत्तियां, दालचीनी और छोटी इलायची डालकर 2 कप कहवा आप बना लें और थोड़ा थोड़ा आप खुद भी पिएं, अपने बच्चों को भी पिलाएं. इसमें गर्म या ठंडे की कोई कंडीशन नहीं है, जैसे हो सकता है पिलाएं. तो आप इस मौसम की एलर्जी से, मौसम का जो आप पर साइड इफेक्ट हो रहा है, इससे बच सकेंगे. नज़ला, जुकाम, खांसी और सबसे पहले नाक में जो छींकें आ जाती हैं, ड्राइनेस होती है, अपनी नाक को हमेशा तर रखें, या तो वैसलीन लगा के रखें या कोई भी ऑयल अपनी नाक के अंदर हमेशा लगा के रखें. इस मौसम में खास तौर से आप बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस करेंगे. और एक काम जो हमें से तमाम खवातीन भूल जाती हैं कि ये जो हमारा बेली बटन है, आपको पता है कि बच्चे को माँ के पेट में खुराक इसके जरिए मिलती है. जब बच्चा दुनिया में आ जाता है तो हम ये जो हमारी शो पे ना भी और लग रही है. नहीं सुनो. बेली बटन को हमेशा तर रखें, इसमें तेल लगा कर रखें, कोई क्रीम लगा के रखें. यहाँ से आपकी बच्चों के बारे में बताएं, लेडीज को हम थोड़ा भी साइड पे हम बाद में बात करेंगे. बच्चों के लिए बताएं, बच्चों की परेशानी है, टेंशन है बहुत. रानी आपा, बच्चों को क्या करें? वो तो सुबह जाते हैं स्कूल, सर्दी होती है, थोड़ी देर बाद कराची देख ले, फिर गर्मी होती है, खेल रहे हैं तो कोई आप स्वेटर वगैरह तो कुछ नहीं पहनते, बच्चे उतार देते हैं, सर्दी लग जाती है. बिल्कुल जी, इसके लिए मैंने आपको ये बताया कि ये कहवा बनाने बनफशा की पत्तियां नहीं पीते. रानी आपा, बच्चे कहवा नहीं पीते. आप उसमें शहद मिला दें, वो तब भी नहीं पीते. गुड़ मिला दें. टेस्टी तो हर चीज बच्चे पी लेते हैं क्योंकि गैस का बेहतरीन इलाज है. और इसके अलावा आप शहद का इस्तेमाल बहुत ज्यादा रखें. जो भी बच्चे बूढ़े जवान हैं, शहद का इस्तेमाल और ऑलिव ऑयल ना सिर्फ ये कि अपने सर के बिल्कुल बीच में लगाएं, कानों में डालें, नाक के अंदर उसका आप एक अच्छा कानों में भी डाल लें कोई, क्योंकि कहते हैं शायद ऑयल डालने से तो ऑलिव ऑयल ऐसी है ऊपर से ऊपर यहाँ स्किन, क्योंकि यहाँ से स्किन ड्राई हो जाती है. अच्छा ठीक है, हम तो टॉक बैक पहनते हैं ना तो स्किन उतर जाती है. सही अब समझा मैं. सही कह रही हैं आप, बिल्कुल नहीं. अच्छा कोई और ये चाय का बताएं, बच्चे चाय की फरमाइश भी करते हैं कि जी हम चाय पियेंगे, घरों में पिलाई भी जाती है, तो इसका कोई नुकसान है या नहीं? ये जो कड़क चाय कोई, अगर देखिए कोई भी चीज कम क्वांटिटी में नुकसान नहीं देती, लेकिन अगर अपने बच्चों को आप आदी बना लें तो उन्हें नुकसान तो कोई नहीं होगा लेकिन फायदा कोई नहीं. अच्छा रानी आपा, ये 2-3 चीजें बताएं जिसका कोई भी फायदा नहीं है लेकिन लोग बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं गलत टोट के. 2-3 चीजें बताएं जो कि ओवररेटेड है, उनका कोई फायदा नहीं होता, और आपने सुना भी होगा शोज में ये और वो. बताएं.
3 जल्दी जी जल्दी। जी जी बिल्कुल। कोल्ड ड्रिंक्स जिनका कोई फायदा नहीं, हम सिर्फ जायके के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाय जिसका कोई फायदा नहीं, हम सिर्फ जायके के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉफी जिसका कोई फायदा नहीं, लोग इतने बड़े बड़े ब्लैक कॉफी के कप पीते हैं, कोई उसका फायदा नहीं। अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें तो आपको कॉफी से नफरत हो जाए। कुछ ऐसी चीजें जो हमने अपना लाइफ स्टाइल बना लिया अपने को शो ऑफ करने के लिए कि हम इन चीजों के आदी हैं, लेकिन वो आपको फायदा नहीं दे रही, आपको नुकसान दे रही है। जड़ी बूटियां अच्छा, मल्टी वाइटामिन्स के जी मौसम में विटामिन सी का इस्तेमाल ज्यादा करें, धूप कम है तो विटामिन डी, ये ठीक है? हद से ज्यादा इस वक्त खुदा ताला ने जूसी आपके पास तमाम फ्रूट्स है, विटामिन सी का इस्तेमाल जिसमें कीनू है, मौसमी है, नींबू है, आपके पास ग्रेप फ्रूट है, इनका कसरत के साथ इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ अच्छा रानी, आपका ये जो नाक खोलते हैं ना कि आपकी साइनस ज्यादा खराब हो जाती है गड़बड़ सर्दियों में, तो क्या करें कि रात को खराटे भी ना लें और सांस आपको स्मूथ आए फ्रीली? मैंने आपको बताया। और सम टाइम लोगों की नाक भी बंद हो जाती है। हाँ, बंद नाक के लिए पूछ रही हूँ ना, बंद नाक के लिए बताएं क्या क्या होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ कि ऑलिव ऑयल अल्लाह ने इसमें इतनी ताकत दी है कि आप नीम गरम कर लें। देखिए नीम गरम के आपको महसूस हो कि वो बिल्कुल ठंडा नहीं है। आप चंद ड्रॉप्स आपके दोनों अपने नोजल में, एक आध ड्रॉप्स इधर एक आध ड्रॉप इधर डाल लीजिए रात को। ना सिर्फ ये कि आपकी नाक खुल जाएगी, बल्कि गले से होता हुआ आपको पता है कुदरत ने पूरा सिस्टम एक ही रखा है। नाक खुल जाती है इसलिए ऑलिव ऑयल से? ये सबसे बड़ा मसला होता है, ये जो तब्दील होते हैं मौसम में कि आपका नाक सांस नहीं आता, आप सांस लेते हुए घुटन होती है, तकिए पे सर नहीं रख सकते कि दम घुटने लगता है। इन तमाम के लिए और नीम गरम ऑलिव ऑयल अपनी आप गले पर भी मसाज करें, सीने पर भी, बच्चों के भी करें तो आप ये देखेंगे। और सबसे ज्यादा इन पाम्स के ऊपर, पैरों के तलवे पर और आपका जो बैली बटन है उसमें, तो आप ये यकीन करें कि आपको इतना फायदा होगा। आपके बच्चे इस मौसम में बहुत रिलीफ महसूस करेंगे। अच्छा मच्छरों के लिए भी बताएं जाते जाते रानी आपा, सॉरी मैं ये अपने मसाइल नादिया जो है ना, ये एक्स्ट्रा नहीं, तो मुझे पेशेंट जाते जाते लास्ट बता दें मच्छरों के लिए क्या मतलब उनको क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, क्या होता है, रिपेलेंट आपका जो क्या होगा ऑर्गेनिक सस्ता? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मच्छरों के लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने घरों में अगर धूनी दे दें, लोबान की धूनी अगर आप स्किन पे क्या लगाएं? आप स्किन पे क्या लगाएं? जिल को चिकना रखें, ऑलिव ऑयल लगाएं, वैसलीन लगाएं, कोई लोशन लगाएं। मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर। मच्छर आपसे बहुत शुक्रिया। लेकिन आप हमारे पास पास ही रहिएगा। यस, आपको हम स्टूडियो में बुलाएंगे, आपसे बात करके बड़ा मजा आया, रिफ्रेशिंग सा फील था आपके आने से। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक आएंगे, बड़ा मजा आया रानी आपके साथ बात करके। और आपने अपने मसाइल भी कर लिए। फैसल को बोले कि खराटे कब लिया करें, आप क्यों ये प्रॉब्लम? मैं लेती हूँ, वो नहीं लेती। ओके, मसला इधर है, वो बिल्कुल ठीक आदमी है, मेरा मसला। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम वक्त का मुकाबला सख्त है, फैसल अदनान से बात करते हैं। किस बारे में बात कर रहे हैं, मतलब बताए तो सही। नहीं, ये शोबिज़, सोशल मीडिया, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। इनका जबरदस्त पॉडकास्ट तो आता है, आप इनको देखते ही होंगे। वो तो सब जाने माने। फैसल से बात करें। आज की गाड़ी में ज्यादा होते हैं, अभी पता नहीं गाड़ी में हैं फैसल, गाड़ी में आप? मैं जी ऑफिस में हूँ, आप लोगों का इंतजार कर रहा था काफी देर से, मैंने आप लोग आने वाले, तो मैं गाड़ी से उतर के ऑफिस आ गया। ओ थैंक यू, क्योंकि पॉडकास्ट गाड़ी में होते हैं। असल मुझे आज भी लग रहा है कि हम दोनों ने ये बिल्कुल हमारे मैच कर रहे कपड़े यार। ये क्या ये राज है ना, ये तो हमने दोनों प्लान किया होता है। देखो यार क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा चलें जी, हम आते हैं डायरेक्ट मसले पे। मसला भी क्या, एक ऑब्जर्वेशन है कि पहले फैसल कहा जाता था कि भाई सोशल मीडिया पे अगर आपकी प्रेजेंस नहीं है तो आपका जो है ना स्टार स्टेटस आपका मुतासिर होगा, आप ब्रांड नहीं बनेंगे। तो ये एक चली रेस, सब हम इसका हिस्सा बने। अब ये कि कुछ अब सेलिब्रिटीज इससे दूर हो रहे हैं, अपने अकाउंट्स जो हैं उनको बंद कर रहे हैं, पिक्चर्स डिलीट बंद कर रहे हैं, फिर खोल रहे हैं, फिर बंद कर रहे हैं, फिर खोल रहे हैं। मैं हैरान हूं कि ये इनको क्या हुआ, तो ये व्हाट्स गोइंग ऑन? देखिए, दो टाइप के सेलिब्रिटी की इस वक्त बात की जा रही है। एक है आसिम अजहर, दूसरी तरफ है अलीज़े शाह। अब आसिम अजहर का तो जो अकाउंट बंद हुआ, पहले तो आज 29 अक्टूबर है, तो हैप्पी बर्थडे आसिम अजहर, मेरा भाई है, मैं स्क्रीन पे कह रहा हूँ, लोगों को पता ही, मेरा ख्याल उन्होंने बेचारे ने कोई पोस्ट नहीं लगा, किसी को पता ही नहीं चला। तो आज उनकी बर्थडे, तो
جو انہوں نے یہ جو بند کیا یہ ہے پروموشن ٹیکٹک. ان کا نیا سانگ آنے والا ہے تو انہوں نے ڈیفینیٹلی اس کے لیے بوم کریٹ کرنے کے لیے کیا. پوری دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے اس قسم کا. دوسری طرف ہے علیزے شاہ, جو انہوں نے کیا ہے وہ ریگریشن میں کیا ہے. جی میری پوسٹیں غلط تھیں, میں نے کچھ غلط کام کر دیے تھے, مجھے اس قسم کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے تھی. میرا نادیہ ماننا یہ کہ اگر فار ایگزامپل آپ پروموشن کے لیے کوئی چیز کر رہے ہیں, ایگزامپل ہے, تو پھر تو بنتا ہے. پوری دنیا میں بڑے سٹار بھی کرتے ہیں, ہمارے پڑوسی ملک میں بھی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کوئی ریگریشن کر رہے ہوتے ہیں, بار بار کوئی چیز ہٹاتے ہیں پھر لگاتے ہیں, لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, فالو کرتے ہیں, میرے خیال میں سب چیزیں بار بار ایسی سچویشن میں نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ریگریٹ کریں یا آپ کے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, میں نے برا کر دیا, سب ڈیلیٹ, سب آن, سب آف. اور پھر کبھی کبھی کہ جی میں سوشل میڈیا پہ نہیں آؤں گا اور اس کے بعد پھر دوبارہ آ جانا. نادیہ یہ بھی تو آپ کو پتا ہی ہے, پروموشن قسم کی یہ ان کی مارکیٹنگ ٹیکٹکس کہہ لیں, پروموشنز کہہ لیں, ویسے اب لوگ بھی پسند نہیں کرتے. سچ بتا رہا ہوں, اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو ان کو بتا دوں کہ لوگ یہ چیزیں پسند نہیں کرتے. لوگ بہت آگے جا چکے ہیں, بہت پرانی چیزیں, یہ اب یہ مت کریں تو مناسب ہے. آپ بالکل ریئل رہیں, جتنے ریئل لائیں گے نا, جتنا ریئلسٹک اپروچ رکھیں گے, اتنا ہی لوگ آپ کو پسند کریں گے. اور فیصل دیکھیں اس میں وہ ریگریٹ تو کر رہی ہوں گی چیزوں کو, لیکن ڈپریشن بھی اس میں ہے. اگر آپ چلیں علیزے شاہ کی بات نہ کریں تو بہت سے آرٹسٹ ہم نے دیکھا وہ ڈپریس بھی ہوتے ہیں, اور پھر اس کا اظہار سوشل میڈیا پر نہیں کر رہا ہوتا ہے. پریشر بہت ہے کہ میرے اتنے نمبرز نہیں آئے, یہ دیکھو اس پہ وہ ویوز نہیں آئے. ایک اور اس سے جڑی ہوئی بات فیصل آپ یہ بتائیں کہ عدنان کو اس کو فیصل کو عدنان فیصل, ہاں یہ مجھے بتائیں کہ سوشل میڈیا پہ یہ جو فالوورز ہیں, یہ جو کامنٹس ہیں, لائکس ہیں, کیا یہ سب آرگینک ہیں یا خریدی جاتی ہیں؟ اور یہ جو میرا ماننا یہ کہ شاید ہی بہت کم لوگ ہوں گے جن کے بہت زیادہ فالوورز کی بات کر رہا ہوں. یہ بہت کم ہو سکتا ہے کہ آپ کے 10-10 ملین فالوور انسٹاگرام کے اوپر ہو. اتنا تو سپر ایکٹیو ہماری نیشن نہیں ہے انسٹاگرام کے اوپر جتنا انہوں نے کر دی ہے. یہ بہت مشکل کام ہے کہ آپ کے سارے لائکس, سارے فالوورز اور سارے ویوز اوریجنل ہو. میں بڑے اکاؤنٹس کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے بہت زیادہ لے لی. ایک تو ہے 2-3-4 ہمارے پکے سٹار, جیسے فار ایگزامپل کہہ لیں فواد خان کو, میں کہتا ہوں جی اگر ان کے آرگینک ہیں تو بنتا ہے ان کا. لیکن کچھ ایسے سٹار ہیں جن کو آپ اگر دیکھیں گے نا نادیہ تو وہ نظر نہیں آ رہے, لیکن وہ انسٹاگرام کے اوپر روز 2-4 لاکھ فالوورز ان کے بڑھ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ پوری کی پوری قوم ان کے پیچھے لگ گئی. اب برانڈنگ بھی ہو رہی ہے, برانڈ ایسوسیشنز بھی چل رہی ہے, سب انویسٹمنٹ ہے نا فیصل, یہ ایک طریقے کی انویسٹمنٹ. لیکن ایک بات بولوں, اب لوگ سمجھتے ہیں, اب یہ انویسٹمنٹ نہیں رہی ہے, اب یہ لوگ سمجھتے ہیں, ایکسپوز ہو چکے ہیں. اب یہ سچویشن نہیں کرنی چاہیے. آپ آرگینکلی چلیں, اور یا تو اگر آپ نے یہ سچویشن بھی کرنی ہے تو گریجولی کریں, راتوں رات سٹار بننے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. تو یہ اور نہیں ہوتا, ہمیں میسیجز آتے ہیں کہ جی 1 لاکھ کا پیکیج, اس میں ہم آپ کو اتنے فالوورز دیں گے, اتنے کامنٹس, اتنے لائکس, اتنی انگیجمنٹ ہوگی, سارا یہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کہاں پیکیجز جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہے میرے فیصل مجھے کام ملنے کا, کیونکہ دیکھیں جب لوگ کرتے ہیں تو اس کی وجہ بھی یقیناً کوئی ہوگی. ان کو کام ملتا ہے میڈیا میں, ڈرامے مل رہے ہیں, بھائی آپ کو سوشل میڈیا کوئی بہت ایکٹیو ہے جس کا فالوورز ہے اس کو ڈرامہ بھی مل رہا ہے, تو اس وجہ سے بھی تو لوگ کرتے ہیں نا. یہ جو ملٹی نیشنلز اور ہماری سو کالڈ ایجنسیز, جو ڈیجیٹل ایجنسیز ہیں, انہوں نے کیا یہ ہے کہ وہ کرائیٹیریا ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی فالوورز کتنے, کامنٹس کتنے آ رہے ہیں, ویوز کتنے آ رہے ہیں, اور اگین آپ کے چاہنے والوں کو وہ اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگین یہاں تک تو ٹھیک ہے, آپ کو کام ملتا ہے, لیکن ایک بات ہے, اگر آپ میں ٹیلنٹ نہیں ہوگا, فار ایگزامپل آپ پرفارم نہیں کر سکتے, آپ بات نہیں کر سکتے, آپ دکھ نہیں سکتے, تو یار کتنے دن چلے گا کچھ آپ کا سچویشن؟ 1 دفعہ 2 دفعہ, 1 آدھ پرچی, 1 آدھ کال پہ چل جائے گا, لیکن یہ بار بار نہیں چلے گا. ہاں یہ کرائیٹیریا اب تک ہے کہ فالوورز دیکھ کے بندے کو کام ملتا ہے. بالکل. اور اس کے بعد چڑھ بھی جاتے ہیں لوگ, جب آپ کی فوٹو آتی ہے تو ایسا بالی ووڈ میں لوگ جو عوام ہے چڑھ گئی ہے ان کے آرٹسٹ سے کہ بھئی ہر وقت ہم کھولتے ہیں اپنا میڈیا دیکھتے ہیں, سامنے ان کی تصویریں, ان کی شکلیں. اچھا مجھے بتائیں عدنان فیصل, ایک اور بات, ہم نے کل ایوارڈز کے اوپر بات کی تھی جو ابھی ہیوسٹن میں ہوئے, اور اس پہ وہاں کے جو وہیں سے جو پبلک تھی وہ ناراض تھی, جنہوں نے ٹکٹس خریدے. ہماری نازیہ خان سے وہاں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وی ور ناٹ ہیپی ود دا پرفارمنسز, کانٹینٹ, چیزیں. تو وہ رہتی ہی ہیوسٹن میں ہے نازیہ خان, تو انہوں نے بتایا, اچھا ہم تو سمجھے کہ بہت زبردست بھائی ٹریٹ, یہ تو آپ تو بڑے, آپ کو خوشی ہوئی ہوگی اپنے فیوریٹ سٹار سے مل کے, لیکن انہوں نے بالکل الٹی بات بتائی. آپ کیا, اور کچھ سیلیبریٹیز یہاں بھی بول رہے ہیں ایوارڈ صحیح نہیں ہوتے, انفیئر ہیں. تو وہاں کے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جنہوں نے وہ جا کے ایوارڈ سیرمنی دیکھی, they were not very happy. آپ کیا کہیں گے, کیا مسئلہ ہے؟ نادیہ آپ میرا خیال غالباً ہم ایوارڈز کی بات کر رہے ہیں. جی. اچھا آپ نے دیکھیں جو ایوارڈ یہ جو ہوئے ہیں نا, دیکھیں جو ایکسپیکٹیشن ہماری تھی ہم سے وہ بہت زیادہ تھی, صحیح بتا رہا ہوں. اور وہ یہ نہیں ہے کام برا ہے, ان کا کام اتنا اچھا ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن ان سے بہت زیادہ ہے.
اگر یہ پرفارم اس طرح نہیں کر پاتے جس طرح پچھلے سالوں نے کیا, اس سے پچھلے سال کیا, تو ڈیفینیٹلی لوگ تو پھر نادیہ بات تو کریں گے. آپ لوگوں کے منہ پہ تالی نہیں لگا سکتے. کچھ سلیکشن بھی ایسی ہوئی جو لوگوں کو شاید لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, مجھے ملنا چاہیے تھا, انہیں نہیں ملنا چاہیے تھا. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں پرفارمنسز زیادہ, ان کا یہ تھا پرفارمنسز, ڈانسز اور کپڑے نہیں, اور ہوسٹنگ بھی انہوں نے کہا ہوسٹنگ بھی اچھی نہیں تھی. وہ تو بہت زیادہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہائی تھی, اس دفعہ بہت ڈس اپوائنٹ ہوئی ہے, اس کے اوپر تو بہت زیادہ ہوئی ہے کہ جی یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے جیسے پہلے ہوتا تھا. اصل میں دیکھیں نادیہ ایک بات بتاؤں, اب یہ لوگ بھی توجہ نہیں دے رہے جیسے پہلے دیتے تھے نا ان کو کہ جی نام بنانا تھا, ہم ایوارڈز بنانے تھے. دوسری طرف 2-3 اور ایوارڈز بھی, ہم سب کی بات کر لیں, پہلے ان کو یہ ہوتا تھا کہ جی ایوارڈ کے نام بنانے بڑے اسپانسر چاہیے, ان کے نام بھی بن گئے, ان کو بڑے اسپانسر ہی مل گئے, یہ ڈسکس بھی ہوتے ہیں. میرے خیال میں یہ وہ سچویشن ہے جب آپ بالکل اوپر پہنچ جاتے ہیں نا, تبھی وہاں غلطی کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یار سب کو 10 on 10 چل رہا ہے, وہاں آپ کی فوکس ڈسٹریکشن میں چلی جاتی ہے, اور پھر یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. اچھا فیصل, مجھے بتائیں کہ ہم بھی یہ بات کر رہے تھے میں اور نادیہ بھی کہ ایک ہوتا ہے نا, ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کا. الیکٹرانک میڈیا آیا, مشروم گروتھ ہوئی, سب چینلز کھل گئے, اور سوشل میڈیا کا کیا وقت آ رہا ہے, لوگ کیا تنگ آتے جا رہے ہیں کہ یار چھوڑو اس کو یار, کچھ بات کرتے ہیں. ابھی تک زویب کوئی اور آلٹرنیٹ ہے نہیں, تو اگر ابھی ہم چھوڑ بھی دیں انسٹاگرام یا فیس بک, تو ہم کہاں جائیں گے اس وقت؟ ہمارے پاس انسٹاگرام تو ہے نہیں, تو ہم نے نہیں, یعنی ایک دوسرے سے بات کرو, ایک دوسرے مل کے بیٹھو یار. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ریالٹی ویڈیوز ہیں نا وہ زیادہ مزے کی لگ رہی ہوتی ہیں. نادیہ اب یہ زمانہ گیا, ایک دوسرے سے بات کرو, مل لو. اب تو جو ایک دوسرے بیٹھنے سب بیٹھتے ہیں نا ساتھ, وہ سارے بیٹھ کے آپس میں سنگل اپنے اپنے فون یوز کر رہے ہوتے ہیں اور کہیں اور بات کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ فیملی ہو چاہے وہ دوست ہو. انفارچونیٹلی اور جینزیز جو آ رہے ہیں وہ تو بہت ڈسٹریکٹڈ ہیں. اب چاروں طرف ایک ہی کام ہو رہا ہے, لوگ فون میں زیادہ غصے میں, اس سے باہر زہیب نہیں آئیں گے, اس کے اندر اور جائیں گے. ابھی ہم ہیں اور کتنا جائیں گے, ایسے چلے جائیں گے باہر. اب تو دیکھیں اتنا ہم اندر چلے گئے, جو فونز کے اندر ہم اتنا چلے گئے, اب تو باہر ہی آنے کا ٹائم ہو گیا. اب تو اور مزید کیا ہے, یہ بھی ایک اور سچویشن ہے. ابھی آپ دیکھیں گے تماشا, آپ کہیں گی لوگ آپس میں ساتھ بیٹھے ہوں گے, فون پہ باتیں کر رہے ہوں گے. اچھا مجھے بتائیں عدنان فیصل, آپ کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے, آرٹسٹ کو بلاتے ہوئے, وہ بھی مجھے ذرا بتائیں کتنا چیلنجنگ ہے؟ یار میرا تو اب یہ اتنا مطلب مجھے تو اب مزہ آنے لگ گیا نا. میرے ساتھ تو کہتے ہیں نا شروع میں تکلیف ہو رہی تھی, پھر مزہ آنے لگ گیا. وہ موویز میں ڈائلاگ ہے نا, تو مجھے تو مزہ آنے لگ گیا ہے. بلانے میں بھی اب آئی جاتے ہیں, جنہوں نے آنا ہوتا ہے وہ اب آتے ہی ہیں, سبھی آ رہے ہوتے ہیں. دوسری بات ہے نادیہ, ان کی بھی نیڈ ہے. یہ کیسے سروائیو کریں گے اگر آپ اسکرین پہ نظر نہیں آ رہے, انٹرویوز میں نہیں آ رہے, پوڈ کاسٹ میں نہیں آ رہے, تو کتنے دن آپ بغیر اس طرح سروائیو کریں گے؟ ہاں میرا ماننا یہ جو لوگوں کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ پوڈ کاسٹ میں جانے سے, باقی جگہوں پہ جانے سے, میرا ماننا یہ ہے کہ یار ون شوڈ بی, اگین اسٹار کو پتا ہونا چاہیے کہ اس نے کیا بات کرنی ہے. میں بھی انٹرویوز دیتا ہوں, آپ بھی دے رہی ہوتی ہیں, ہم لوگ کو یہ پتا ہونا چاہیے کتنی لائن لینتھ میں کتنی بات کرنی ہے. کوئی دوسرا بندہ آپ کے منہ میں بات نہیں ڈال, بس تھوڑا نا کبھی سلپ ہو جاتا ہے, ویئرڈ سی بات بھی کر دیتے ہیں نا, خود بھی کر دیتے ہیں. عدنان فیصل سلپ ہو جاتا ہے, نہیں سلپ نہیں ہوتا, ہو جاتا ہے جذباتی. میرے جیسے لوگ جو سچ بولتے ہیں وہ جذباتی بھی ہو جاتے ہیں کہ یار سچ بول دیا, یہ وہ 4 لوگوں کو برا لگ گیا. ایک تو کیٹیگری ہے, ایک یہ پاپولر ہونے کے لیے ایسی بات کرتے ہیں. نہیں کچھ ہیں اس میں جو شاید خود کرتے ہیں. کہ ابھی کسی نے کہا کہ وہ جو ہمارے کسی نے کہہ دیا کہ فلاں مسلمان نہیں ہے, اب وہ آپ کے لیڈر کو آپ کہہ رہے ہیں مسلمان نہیں ہے. پھر کسی نے کہا کہ عورت کی کمائی برکت نہیں ہے. یہ تو ہر دفعہ ہوتا ہے. عدنان فیصل ہر ایک سے پوچھتے ہیں آپ بتائیں جی یہ عورت کی کمائی, یہ بھی ملوں گی 1 گھنٹے بعد مجھے ملنا ہے سائمہ قریشی سے. آدھے لوگ ہو گئے, ایک طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ عورت کی کمائی برکت نہیں ہے, آدھے لوگ کہہ رہے ہیں عورت کی برکت ہے. اب یہ آدھی نیشن ڈیوائیڈ ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں عورت کی کمائی میں برکت ہے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دے دی اور جسٹیفیکیشن بالکل اس کی الگ ہے. ساؤتھ اور نارتھ پول کا فرق ہے, لیکن وہ جسٹیفائی کر رہا بندہ بیٹھ کے کہ نہیں میں نے دیکھے اس انداز میں. نہیں 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ جسٹیفائی کرے. صحیح بات, اس کو خود بھی پتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو ابھی تک بتائیں سب سے زیادہ مزہ کس کے ساتھ آپ کو گپ شپ میں آیا, کھل کے بات کی ہو جس نے اینڈ یو ریئلی انجوائڈ؟ یار مجھے تو سب کے ساتھ ہی زیادہ مزہ آتا ہے, لیکن جب ایسی اسٹیٹمنٹ وائرل ہوتی ہے جس طرح ہماری بھی ابھی جو اسٹیٹمنٹ وائرل ہوئی تھی, تو پھر میں اس کو فالو اپ کے اندر نا 10-12 پوڈ کاسٹ میں ضرور لے کے جاتا ہوں کہ جی آپ کو کیا کہنا ہے. تو جو آیا نا وہ بڑا پھنسا ہے, کیونکہ دوستیاں بھی ہوتی ہیں ان کی. پھر ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ یار اگر ہم بولتے ہیں کہ برکت ہے تب پھنستے ہیں, نہیں بولتے. 2 طرح کے لوگ ہیں, 2 طرح کی قوم ہے, ایک کہتی ہے ایک کہتی نہیں ہے. تو اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ یار اس جگہوں پہ جو آ رہا ہے ابھی فیصل قریشی صاحب نہیں بتا رہے اپنے, گماؤ نہیں بات, فیورٹ نام بتاؤ بھی. فیصل قریشی صاحب بھی ریسنٹلی آئے گاڑی والے پوڈ کاسٹ میں بھی, چلا بھی 365 پہ بھی. تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ کی وہ کزن ہے سائمہ قریشی, تو بتائیے گا کہ عورت کی کمائی میں برکت ہے نہیں. کیا بولے؟ تو اب وہ کزن بھی ہے, رشتہ دار بھی کیا بولے؟
مرتے تو کیا نہ کرتے. اچھا صحیح ہے. عدنان بہت شکریہ بھائی، وقت دیا آپ نے، بڑی مزے کی باتیں ہوئی آپ سے. آتے رہا کریں، ویکلی سیگمنٹ تو عدنان فیصل کا ہونا ہی چاہیے. ہاں بالکل ہونا چاہیے، بڑا مزہ آ جاتا بات. خیر شو کا وقت ختم ہو گیا، آپ اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا. نادیہ اور زہیب کو دیجیے اجازت، کل آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ای چالان سے بچنا.